وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وفی روایت اخرى کنت نبیا وآدم منجدل فی تینتی، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ معزز سامعین کرام، بڑی خوشی ہے آپ کا مجمع دیکھ کر۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجمع ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہوگا۔ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ انتظامیہ کا پہلے ہی میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں جو اتنا اچھا انتظام کیا، جس کے میں لائق نہیں ہوں، اس سے مجھے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج حضرت قبلہ مصباحی صاحب کی تقریر آپ سن چکے، بہترین کلام آپ نے سنا، تو ایمانی جوش تو پہلے ہی آپ کے اندر آ چکا ہوگا۔ میں جس جوش کی بات کروں گا وہ ہوگا علمی جوش۔ کون سا جوش؟ علمی۔ ایمانی جوش تو ہے ہمارے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم علمی جوش سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سے جوش سے؟ اگر علمی جوش ہمارے اندر ہر وقت موجود رہے تو کوئی بھی اتھیسٹ ہمارے ایمان میں شک پیدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایکس مسلم ہمارے اسلام کو مشکوک نہیں بنا سکتا، کوئی بھی مستشرق اسلام کے خلاف میڈیا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بکواس کرتا رہے لیکن ہمارا اسلام مشکوک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے اسلام کی کسی بھی بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان، بخاری شریف کی زبردست روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے تصدیق لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ من عند اللہ بالقلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو بھی چیزیں لے کر ہمارے پاس آئے اسے دل سے سچا جاننے کا نام ایمان ہے۔ دل سے سچا جاننے کا نام، اور زبان سے اقرار بھی کر لینا، یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی اور دلیل ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا حق ہے، زمین پر تارے اگ سکتے ہیں ممکن ہے، آسمان سے درخت اگ سکتا ہے ممکن ہے، لیکن رسول اللہ جھوٹ بول جائیں یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں، اسی لیے بخاری شریف میں فرمایا لا یبلغ الانسان حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدری۔ ایک گزارش ہے آپ سے، جب تک میں تقریر کروں مجھے آپ کے نعروں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور سے میری بات سنیے، بس میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ دینا ہے انتظامیہ کو دے دیجئے، کسی ضرورت میں خرچ ہو جائیں گے، مسجد کو دے دیجئے کسی ضرورت میں لگ جائیں گے، اور خانقاہ ہے درگاہ ہے اس میں دے دیجئے کسی ضرورت میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں جب تک تقریر کروں یہ لے کے مت آئیے گا، صرف آپ کی دعائیں چاہیے بدلے میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میری طرف سے انتظامیہ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت یہ میری طرف سے انتظامیہ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری گفتگو غور سے سنیے آپ بس۔ تو میں نے ایمان کا مطلب کیا بتایا؟ ایمان اور شک اپوزٹ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ ہمارے یہاں حضرت علماء کی زبان میں بولتے ہیں اجتماع الضدین، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات اور دن ایک ساتھ ہو، کالا اور گورا ایک ساتھ ہو، کھٹا اور میٹھا ایک ساتھ ہو، لمبا اور پتلا ایک ساتھ ہو؟ نہیں، گیدرنگ آف اپوزٹ۔ اگر آپ نے انٹر میں انگلش پڑھی ہوگی اور آپ نے آکسیمورون پڑھا ہوگا فگر آف اسپیچ میں، تو آپ نے پڑھا ہوگا آکسیمورون کا مطلب گیدرنگ آف اپوزٹ، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک اور ایمان دونوں، ایمان ادھر شک ادھر، دونوں اپوزٹ۔ تو جب ایمان نام ہی اس کا ہے پختہ یقین کا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا حق ہے،
اللہ نے جو فرمایا حق ہے، قرآن نے کیا فرمایا وہ بھی حق ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ سبحان تو اللہ. جہاں ایمان ہو وہاں شک کی گنجائش نہیں. اسی لیے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ سے شکایت ہے، ہمیں آپ سے شکایت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل کچھ بازارو 5000 کے کرائے کے ایکس مسلم چل گئے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پہلے مسلمان تھے، ہم نے اسلام پہ تحقیق کی، اسلام ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اور اب ہم اسلام کے خلاف بول رہے ہیں اور کوئی بھی مولوی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. یہ 5000 کے کرائے کے ایکس مسلمز جس کی آپ حقیقت دیکھیں تو سب سڑک پہ پھرنے والے گنڈے تھے. انہیں معاش نہیں مل رہا تھا، انہوں نے دیکھا گھر بیٹھے کمائی کیسے ہوگی، تو انہوں نے دیکھا اسلام کے خلاف بھوکو، لوگ اپنے آپ ٹکڑے ڈالنے لگیں گے. آج کل پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اسلام کے خلاف بھوکنے لگو سوشل میڈیا پر، چینل کے سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے، ویڈیو کے ویوز بھی بڑھیں گے، اور فیس بک پر لائیو آئیں گے تو لوگ اسٹارز ڈونیٹ کریں گے، ڈالر میں مزہ آ جائے گا، ہے نا. تو یہ کمانے کا ذریعہ ہے. یہ بڑے کتے بھونک رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ. پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر شک کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ کیوں شک پیدا ہو رہا ہے؟ جب ہم ایمان والے ہیں تو ایمان کا تو شک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے بخاری میں فرمایا لا یبلغ الانسان حقیقت التقوی حتی یدع ما حق فی صدری، کہ انسان تب تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے سینے میں موجود ہر شک کو چھوڑ نہ دے. تو ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم سب پر یہاں حضرت تقوی ایمان کے معنی میں ہے، جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے. اب علماء بیٹھے ہیں تو کہیں گرفت نہ کریں میری، تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے نا. یہاں جو تقوی لفظ آیا ہے اس روایت میں، اس کا معنی ہے ایمان. تو ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے. اور پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں جو عقل میں نہ آئے، کیونکہ اسلام جہاں قرآن و حدیث سے بحث کرتا ہے وہاں عقلیات سے بھی بحث کرتا ہے. اگر آپ ہم سے کہیں کہ مولانا صاحب قرآن کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، حدیث کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، عقل سے ثابت کیجئے اللہ ایک ہے، انشاءاللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے. اگر آپ کہیں گے رسول اللہ سچے ہیں، قرآن و حدیث میں تو لکھا ہے، لیکن عقل سے ثابت کیجئے سچے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. ارے بھائی عقل تو ہمارے ہی پاس ہے. تو آج کل یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے بلائنڈ کنفارمٹی یعنی بلائنڈ فالوئنگ، اندھ بھکتی سکھاتا ہے. ان کے مولویوں نے جو کہہ دیا اور مسلمان اس کو ماننے پہ مجبور ہے. حضرت کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں. اگر میں ٹوپی پہن لی میں نے ازہری، جبہ پہن لیا میں نے ازہری، یا میں نے پگڑی باندھ لی اور میں مولوی کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھوں اور میں کوئی بھی بات ایسی کہوں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہو، تو کیا آپ مانیں گے؟ تو پھر یہ بلائنڈ فالوئنگ کہاں ہوئی؟ بلائنڈ فالوئنگ تو وہ ہے جو کہو آمنا وصدقنا. جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے کہا کہ تمہارے لیے بیاج حلال ہے، تو یہودیوں نے بیاج کھانا شروع کر دی. یہودیوں کے علماء نے کہا کہ ہماری اس تورات میں رجم یعنی ریپسٹ جو ہوتے ہیں ان کی جو سزا ہے سٹوننگ، پتھر مار کے انہیں مار دو، یہ ہماری تورات میں نہیں ہے. یہودیوں نے بلیو کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، انہوں نے مان لیا. یہ ہے اندھ بھکتی. اسی کو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا. تو یہودی نبی کی بارگاہ میں آئے، بخاری اور مسلم میں دیکھیں، کتاب تفسیر میں موجود ہے. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو اپنے عالموں کو خدا نہیں بنایا، پھر آپ کا قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے مفتیوں کو اور اپنے پادریوں کو. عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں فادر، اور اس کے کئی درجے ہوتے ہیں، کارڈینل ہے نا، اس کے علاوہ جو ہے سب سے اوپر ہوتا ہے پوپ. اور پوپ جو ہوگا وہ رومن کیتھولک جو فرقہ ہے ان کی ہائیسٹ پاور ہے. پروٹیسٹنٹ نہیں مانتے، پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے وہ پوپ کو نہیں مانتا. یہودیوں کے جو عالم ہے انہیں بولا جائے گا ربائے. کیا بولا جائے گا؟ ربائے. عربی میں انہیں بھی ربی بولا جاتا ہے. تو میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہودی نبی کی بارگاہ میں آئے کہ بولنے لگے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا، یہ تو جھوٹا الزام ہے. تو نبی نے بتایا اس کا کیا جواب فرمایا. آقا نے فرمایا
یہاں خدا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے تم نے اپنے پادریوں کو سامنے رکھ کر اپنے روائے کو سامنے رکھ کے ان کی پوجا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کچھ اور تمہارے پادریوں نے اللہ کے مقابلے میں کہا کچھ, تو تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کے حکم کو مانا. گویا تم نے اللہ کے علاوہ ان کے حکم کو مانا, اور یہی تو عبادت ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ یہی تو عبادت ہے. تو اسلام میں تو اندھ بھکتی کو عبادت سے تعبیر کیا گیا. اسلام میں اندھ بھکتی ہے ہی نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ اسلام میں اندھ بھکتی ہے, کاش وہ پڑھ لیتا قرآن مقدس نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر اسلام کا عقل سے, انٹلیکٹ سے اور اس ریشنل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اسلام کبھی بھی قرآن میں غور و فکر کرنے کی بات کرتا ہی نہیں. غور و فکر تو جہاں ہوگا وہاں اندھ بھکتی نہیں ہوگی. تقریباً 54 جگہ میرے علم میں اس وقت آیتیں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا افلا تبصرون افلا تعقلون افلا یتدبرون, کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا لوگ غور نہیں کرتے اونٹ کے اندر کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اب اونٹ کیسے پیدا ہوا؟ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں, یہ بند کر کے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. اس کے اندر ایسی پاور ہے کہ یہ کئی ہفتوں کا پانی اپنے اندر روک لیتا ہے. ان چیزوں میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو لا محالہ آپ کو زولوجی پڑھنا پڑے گی. آپ کو زولوجی, تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے اس میں غور کرو. تو گویا کہ قرآن زولوجی پڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں؟ صریح بات ہے. جب قرآن یہ چیزیں پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن کا تعلق عقل سے نہیں ہے؟ قرآن کا تعلق عقل سے ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. وہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ہے نا. یاد رکھیے, میں آپ کو ایک علم کلام کا مسئلہ بتاتا ہوں. علماء کرام بیٹھے ہیں, اگر وہ میری تائید کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. چونکہ میلاد کا موقع ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ارشاد الخلق کے لیے, مخلوق کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. مخلوق کو, بہت انٹلیکچوئل باتیں ہیں, بہت غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے؟ تو انبیاء کرام کیوں آئے؟ حضرت آدم سے لے کے سیدنا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, تاکہ مخلوق کو سیدھی راہ دکھائیں, تاکہ مخلوق کو سیدھی راہ دکھائیں. اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا, اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا, کیا تب ہم سے اللہ کی توحید کا حساب نہیں ہوتا؟ کیا ہم اللہ کے یہاں حشر کے دن یہ کہہ سکتے تھے اے اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں؟ تو پھر ہمیں کیا معلوم توحید کیا ہے, شریعت کیا ہے؟ تو کیا یہ عذر, یہ ایکسکیوز قیامت کے دن کام آ جاتا؟ بولیے, یہ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. نہیں آتا کام. آپ کہیں گے مولانا کیوں, جب کوئی آئے نہیں بتانے والا؟ اس کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. کس نے؟ ہمارے امام, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جس کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما, کہ جس کے بارے میں آقا نے بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی. وہ امام جو تمام دنیا کے اماموں کے سردار ہیں, امام الامہ کاشف الغمہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, بغداد کی سرزمین پہ جو آرام کر رہے ہیں, ادھر غوث اعظم, ادھر امام اعظم, دونوں بغداد میں آرام کر رہے ہیں. تو امام اعظم نے اصول البزدوی میں, امام بزدوی نے لکھا اور تمام اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم, اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو مبعوث نہ بھی کرتا تب بھی ہر عقل والے پر اللہ کی توحید کو ماننا اس کی عقل کی بنیاد پر یہ ضروری ہوتا. سبحان اللہ, سبحان. کیوں؟ رسول نہیں آئے, چلو سمجھ لیا ہم نے, لیکن اللہ نے تمہیں عقل تو دی تھی. جب تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک روٹی جسے ہم کھاتے ہیں جب تک اسے کوئی بیلنے والا نہ ہو, جب تک سیکنے والا نہ ہو, وہ سک نہیں سکتی, وہ ہمارے منہ تک نہیں جا سکتی جب تک ہم اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں. آٹا, گیہوں پس نہیں سکتے جب تک اسے چکی میں نہ ڈالا جائے, گیہوں پس نہیں سکتے جب تک کہ اسے کوئی پیسنے والا نہ ہو. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر کرنے والے کے موجود نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا جب تم عقل سے پوری دنیا کے پروڈکٹ کو دیکھ کر اس کے پروڈیوسر کا پتہ لگا لیتے ہو, تو آسمان کو دیکھ کر, تاروں کو دیکھ کر, سورج و چاند کو دیکھ کر تمہیں میرا پتہ کیوں نہیں لگا؟ ہاں سبحان اللہ, واہ واہ. تمہیں میرا پتہ
تمہیں میرا پتہ کیوں نہیں لگا؟ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا کہ اگر رسول نہ بھی آتے تب بھی عقل کی بنیاد پہ حساب دینا پڑ جاتا. اسی لیے اسلام میں عقل کی اتنی اہمیت ہے. کس گدھے نے کہا کہ اسلام کا تعلق عقل سے نہیں ہے؟ بتائیے. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے. ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے علم الکلام، تھیولوجی، جسے ہندی میں کہتے ہیں درشن شاستر. اس علم کلام میں تو پوری بحث ہی عقل سے ہے حضرت. اس میں تو حکم عقلی کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، حکم عادی اور حکم شرعی کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے. آپ کو شک میں نہیں پڑنا ہے. پیغام کیا ہے میرا آج آپ کو؟ میں نے کہا جہاں شک آیا وہاں ایمان ختم، اور جہاں ایمان آیا وہاں شک ختم. تو ہمیں کیا ختم کرنا ہے؟ شک یا ایمان؟ کیا ختم کرنا ہے اور دلوں میں کیا بٹھانا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے پختہ یقین. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو اب میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، دور حاضر کے فتنوں سے کیوں آگاہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ سب فون یوز کرتے ہیں، آپ سب سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس بھی دیکھتے ہوں گے. رات کے 8 بجے کتے لڑائے جاتے ہیں نیوز چینل پہ، سب کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑے. چونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے پکے مسلمان ان بدبختوں کی ویڈیو سن کے گمراہ ہو گئے، اسلام پہ اعتراض کرنے لگے، اپنے آقا پہ اعتراض کرنے لگے. ارے آقا پہ تو اس دور کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا، لیکن آقا سے جب کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، تم ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے کہ جسے ترجیح دی جا رہی ہے نا. تو یہ بڑی بڑی خطرناک چالیں چلی گئیں. رسول اللہ سے کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، تو آقا نے فرمایا اگر میں جادوگر ہوں تو جادوگر کا جادو کبھی بھی آسمانی چیزوں پہ نہیں چلتا. جادوگر کا جادو کبھی بھی چاند سورج ستاروں پہ نہیں چلتا. تبھی تو آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آقا نے کہا اگر میں جادوگر ہوں تو میرا قبضہ اس پہ نہیں چلے گا، اور میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چاند و سورج اور دنیا کے ذرے ذرے پہ تصرف رکھتا ہوں، دنیا کے ذرے ذرے پہ اختیار رکھتا ہوں. تو میرے کہنے سے وہی ہوگا جو میں کہوں گا. اور چاند کے ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے تھے. چاند کے ٹکڑے فور ایگزامپل یہ چاند ہے، ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے تھے کہ ہلکا سا ہو گیا. روایات میں موجود ہے سیرت کی اور حدیث کی کہ ایسے ہوئے تھے، اتنی دور دونوں ٹکڑے ہو گئے تھے کہ دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں احد پہاڑ کو لوگوں نے دیکھا. ہاں سبحان اللہ. احد پہاڑ کو اور مکہ کے پہاڑوں کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا گیا. تو بتانا یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہوگا، جہاں مومن ہوگا، جہاں ایمان والے ہوں گے، وہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. وہاں شک کی گنجائش اب تو شک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ. نوجوانوں شک نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی پوری طاقت، دنیا کے تمام دشمن. میں نے ایک آفیشیل رپورٹ پڑھی کرسچنز کی کہ سن 1900 عیسوی سے لے کر پچھلے 1500 عیسوی کی یہ میڈیول ایج میں اسلام کے خلاف کم سے کم 1 لاکھ کتابیں لکھی گئیں. کتنی کتابیں؟ کچھ بگڑا اسلام کا؟ کچھ بگڑا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سبحان اللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ، کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ تو اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو چکر میں نہیں پڑنا ہے. کوئی اگر اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، رسول اللہ پہ کرتا ہے، تو سمجھ جائیے اس کے اندر عقل نہیں ہے سمجھنے کی. اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرے اندر علم نہیں ہے. اہل علم سے رابطہ کیجئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توجہ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ علم والوں سے. تو کبھی چکر میں مت پڑنا. وہ ڈھکوسلے سناتے ہیں، ایموشنل گیم کھیلتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اپنے ایمان سے کبھی سودا نہیں کرنا. ہمارے پاس معاشی قوت نہ ہو چلے گا، ہمارے پاس سیاسی قوت نہ ہو چلے گا، ہمارے پاس قوت بازو نہ ہو چلے گا، لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہماری فوجوں نے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہماری فوجوں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت میں جاگ کر اور دن کی دھوپ میں ریگستان کے ریت میں جہاد لڑ کر بھی یہ ثابت کیا ہے روزے کی حالت میں کہ جب تک ہم ایمان پہ قائم تھے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا تمغہ، یعنی جب تک تمہارے اندر ایمان ہے فتح تم ہی پاؤ گے، حکومت تمہاری ہوگی، سلطنت تمہاری ہوگی. یہ سارے تمغے ہمیں تب ملے تھے جب ہمارے اندر ایمان مضبوط تھا. لیکن ہم نے ایمان سے سودا کر لیا. جب الیکشن آتا ہے تو 500 روپے میں ہم اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. حقیقت کی نہیں.
हकीकत 500 रुपए बढ़ाए, वोट दे दिया। किसे? उसे मालूम है ये कट्टर दुश्मन है हमारे मजहब का, उसे मालूम है इसकी पूरी लॉबी हमारे मजहब के खिलाफ बैठी है, 500 रुपए में वोट बिक गया। ये ईमान था? हजरत अबू दुजाना का आपने किस्सा सुना है? जब रोमन हुकूमत ने सहाबी रसूल से कहा कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु, हजरत दुजाना को कैद करके लाया गया और कहा गया तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो? कहा हाँ मैं गुलाम हूं। उसने गुलाम कहा था बेइज्जती की नीयत से, और उन्होंने फख्र से कहा हाँ मैं गुलाम हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह की गुलामी में वो कि बादशाहों के ताज भी कुर्बान है, बादशाहों के ताज भी कुर्बान है, बादशाहों के। आला हज़रत का एक शेर है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा है, वो सुहेल आलाजार फिरते हैं वाली शेर में, बहरहाल है ना, जब याद आएगा तो सुनाऊंगा। अब मुझे शायरी में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे याद भी नहीं आते वक्त पे। बहरहाल इल्मी गुफ्तगू हो रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं? अब सुने, जब सहाबी रसूल से बैजेंटीनी एम्पायर के हुकूमत वाले ने, जब बादशाह ने कहा कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, सीना तान के लाखों दुश्मनों के सामने खड़े हुए, बोले हाँ मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। कहा मैं तुम्हें आधी हुकूमत दूंगा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह 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 वाह, यानी मैं रसूलुल्लाह की उस गली का गुलाम हूं कि जिसमें ताज वाले बादशाह भी भीख मांगते फिरते। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान। तो हमें इस गुलामी पे फख्र है, हमें इस गुलामी पे, अगर ऐसा आका कहीं हो तो दिखा दो, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर ऐसा आका कहीं हो तो दिखाओ, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हमारे आका तो मुमतने बिन नजीर है। मुमतने बिन नजीर का मतलब जिनका को पार्टनर, जिनका शबी, उन जैसा आना बिल्कुल मुहाल है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो जिसने ये कहा कि अल्लाह की इस पर भी कुदरत है कि मोहम्मद जैसे हजारों को बना दे, हमारे उलमा ने गिरफ्त फरमाई कि बदबख्त रसूलुल्लाह तो मुमतने बिन नजीर हैं, यानी मुहाल है, और मुहाल तहत कुदरत नहीं होता। ये इल्म कलाम की बहसें हैं। बहरहाल हजरत सहाबी रसूल से कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, खूबसूरत लड़कियां दूंगा, तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा, ये हुकूमत दूंगा, वो दूंगा। सहाबी रसूल बोले और बता क्या देगा, और बता क्या देगा? उसने कहा कि तुम्हें मैं अपनी सल्तनत का 1/4 हिस्सा दे दूंगा, लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे, जहां चाहो जुल्म करो, जहां चाहो लोगों को काटो मारो। सहाबी रसूल बोले और बता क्या देगा, और बता क्या देगा? फिर वो कहता है बस इतना ही दे सकता हूं। सहाबी रसूल ने कहा बदले में क्या चाहता है? कहा कि मोहम्मद अरबी के इस्लाम को छोड़ दो और ईसाइयत अपना लो। मोहम्मद अरबी के इस्लाम को छोड़ दो और ईसाइयत अपना दो। अब सहाबी रसूल जिसकी आंखों में रसूलुल्लाह का नूर जलवागर था, उसने अपनी जुबान के तेवर दिखाए और बोला बदबख्त, तू इन आराइश की बात करता है जो 60 साल के बाद खत्म हो जाएंगी। तू इस दुनिया की बात करता है कि पता ही नहीं कि अभी 2 मिनट बाद मेरी मौत आ जाए। सुन, मैंने मोहम्मद अरबी से ऐसी गुलामी की है, तू अपनी आधी हुकूमत दे दे और आधी दे दे, पूरी दुनिया की हुकूमत दे दे, इस दुनिया जैसी लाखों दुनिया की हुकूमत दे दे, मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये थे मोमिन, ये थे ईमान वाले। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न में बैठे हैं। रसूलुल्लाह की विलादत क्या मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुसलमानों को बोझ की जिंदगी से आजाद कर दिया जाए। मुसलमानों के और इंसानों के गले में पड़े हुए जो तोक हैं, जो बेड़ियां हैं, उनसे साफ साफ कुरान में फरमाया कि रसूलुल्लाह की खूबी ये है कि लोगों के ऊपर जो बोझ हैं, ये उन बोझों को हटाएंगे। उनके ऊपर जो बेड़ियों में वो जकड़े हुए हैं, उन बेड़ियों से ये पाक उन्हें बचाएंगे। और नबी की सिफत क्या बयान की? वयुज़क्कीहिम, और ये उनके दिलों को भी पाक करेंगे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की सिफत कुरान में मौजूद है, कुरान में जगह जगह नाते नबी मौजूद है। तो आज मेरी इस तकरीर का और मीलादुन नबी के मौके का मेन पैगाम यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कितने भी साइंटिफिक प्रूफ थे इस्लाम को गलत साबित करने के लिए, कितने भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल खेले, कितनी भी हुकूमत दिखाए, कितना भी आपको गल्फ कंट्रीज की गरीबी दिखाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं देखो सोमालिया का कितना बुरा हाल है, देखो सूडान का कितना बुरा हाल है, देखो भूटान के मुसलमान कैसी हालत में है, देखो पूरा मिस्र बर्बाद हुआ जा रहा है। वो इमोशनल गेम खेलते हैं आपके साथ। तो
تو آپ کہیں گے یار بات تو صحیح ہے، مسلمان غربت کا کیوں شکار ہو رہا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آقا نے فرمایا سیدخل فقراء من امتی الجنہ قبل اغنیائہم ب40 الف سنہ۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے جنت میں 40,000 سال پہلے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مذہب اور کوئی معاشرہ غریبوں کو ویلیو نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو غریبوں سے لات مار دی جاتی ہے، آج کل مولویوں کی بھی تب سنی جا رہی ہے جب وہ پیسے والے ہوں۔ حضرت حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور اگر پیسے والا انگوٹھا ٹیکو تب بھی وہ بادشاہ بن کے بیٹھے گا، تب بھی وہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیم نہیں سمجھی۔ اگر ہم رسول اللہ کی تعلیم سمجھتے تو ہمیں معلوم ہوتا یہ غریب کہ جسے میں مار کے بھگا رہا ہوں یہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ایک غریب کے پاس 10 روپے خرچ کرنے کے، اس نے اپنے 10 روپے خرچ کر دیے۔ میں امیر ہوں، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں خرچ کروں گا تو حساب کس کا بڑا ہوگا، میرا یا اس کا؟ حساب کس کا بڑا ہوگا بتائیے؟ حساب رجسٹر میں جو امیر ہے اس کا، جو امیر ہے، میرا مت کہیے میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، جو امیر ہے اس کا ہوگا نا۔ اب آپ بتائیے تو میدان محشر میں کون پھنسے گا، چھوٹے حساب والا ہے بڑے حساب والا؟ عقل بھی دیکھیں، میں کہہ رہا تھا نا اسلام کی ہر بات عقل سے ثابت ہوگی، یہ بات حدیث عقل سے ثابت ہوئی کہ نہیں؟ تو امیری اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، پیسہ اچھی چیز ہے، لیکن جب پیسے کا مس یوز ہونے لگے تو وہ عذاب بن جاتا ہے، تو وہ۔ اور اگر غریبی بھی ایسی ہو جو کفر تک لے جائے تو وہ بھی بری ہے۔ غریبی ایسی اور وہ غریبی جس میں شکر ہو تو وہ نعمت ہے۔ اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی سگنیفیکینس نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ دیکھیں میں دونوں طرح کی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ اگر غریب ہیں تو میں نے حدیث سنائی کہ امت کے غریب امت کے امیروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب وہ غریبی کہ ہمیں کوئی 1 لاکھ، ابھی جیسے آگرہ میں 2014 میں ہوا تھا شدھی کے کانڈ میں، آج بھی ہو رہا ہے، غریبوں کو پیسے دے کے ان کا دھرم بدلوا دیا جاتا ہے، غریبوں کو پیسے دے کر اسلام چھڑوا دیا جاتا ہے۔ ایسی غریبی عذاب ہے۔ ایسی غریبی کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ان میں سے غریبی بھی ہے کہ اللہ غریبی سے میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ وہ کون سی غریبی جو کفر تک پہنچا دے؟ اس لیے حدیث میں فرمایا یکاد الفقر کفرن، کہ قریب ہے غریبی کفر بن جائے۔ تو ایسی غریبی عذاب ہے، لیکن وہ غریبی جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور رسول اللہ سے کہا کہ میرے آقا اللہ سے دعا کیجئے کہ کچھ فراوانی ہو نعمت کی، کچھ فراوانی ہو رزق کی، کہ مسلسل پوری زندگی میں رسول اللہ کے گھر پر 3 دن ایسے نہیں گزرے تھے کہ تینوں دن چولہا جلا ہو۔ مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے تھے کہ آپ کے گھر پہ چولہا جلا ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے آقا کچھ دعا کریے، تو نبی نے یہ اپنی پاور کا اظہار کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ گھومیں گے۔ آقا نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، یعنی ظاہری طور پر امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ جو میری غریبی ہے اسے میری بے بسی مت سمجھنا، اسے میری بے بسی مت سمجھنا۔ میں تو وہ ہوں جو اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکال کر لوگوں کی پیاس بجھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تو وہ ہوں جو میرے پاس اونٹ اٹھا کر شکایت کرتے ہیں تو ان کی شکایت بھی پوری کرتا ہوں۔ میں تو وہ ہوں کہ پرندوں کے پنجڑوں، پرندوں کے گھونسلوں کو جب کوئی توڑتا ہے تو چڑیاں آ کے شکایت کرتی ہیں تو میں سزا دیتا ہوں ان کے گھونسلوں کو توڑنے والے کو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی غریبی جو تھی وہ ہماری تعلیم کے لیے تھی، ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھی، ان کی بے بسی نہیں تھی۔ ان کی بکریاں انہوں نے چرائیں، بے بسی نہیں تھی۔ انہیں چرواہا کہنا انتہا درجے کی گستاخی ہے۔ رسول اللہ کو چرواہا کہنا گستاخی ہے۔ رسول اللہ چرواہے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ بکریوں کی خواہش پوری کر رہے تھے۔ بکریوں کی کیسے پوری کر رہے تھے یہ بھی سن لیجئے، ایسے پوری کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھیے، سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھیے، البدایہ والنہایہ اماد الدین اسماعیل ابن کثیر کی اٹھا کے دیکھیے، تمام کتب تواریخ اور سیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے میری جو بکریوں کا ریوڑ تھا، میرا بیٹا جو تھا عبداللہ نام تھا ان کا بھی، وہ انہیں ڈنڈی سے ہانک کے لے جاتا تھا، ڈنڈیوں سے ہانک کے لے جاتا تھا، تب یہ جاتی تھی
لیکن جب سے یہ محمد عربی میرے گھر میں آئے ہیں، جب سے یہ محمد عربی میرے گھر میں آئے ہیں، میں دیکھتی ہوں جب تک یہ آگے نہیں چلتے بکریاں چلتی ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے یہ آگے چلنے لگتے ہیں بکریاں اپنے آپ پیچھے بھاگنے لگتی ہیں. تو رسول اللہ چرواہے تھے، چرواہا ایسا ہوتا ہے، بلکہ بکریوں کی خواہش پوری کر رہے تھے. بکریوں کی خواہش تھی یہ نبی جب پوری دنیا کا رہنما ہے تو ہماری بھی تو رہنمائی کر دے. سبحان اللہ. یہ حال تھا رسول اللہ کا، یہ حال تھا رسول اللہ ہمارے آقا کا. تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام اہل سنت کی بہت زبردست عبارت آپ کو بتا رہا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی. امام بوصیری کی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ تو تم نے ان کی بات کہی. چلو پرانے امام کی بات کر دیتے ہیں ہم. امام بوصیری نے لکھا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دعوے کیے اسے چھوڑ دو. کیا کیا دعوے کیے؟ ہی از گاڈ، وہ خدا ہے. حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے کیا بنایا؟ اور خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ. قرآن میں جگہ جگہ رہتے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ. دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. جگہ جگہ رد ہے اس کا. تو اور فرمایا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. ہمارا رب تو وہ ہے جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے. بے شک بے شک بے بات شک. سمجھ میں آئی؟ یہ عیسائیوں کا رد ہے. کس کا رد ہے؟ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانا اور ساتھ میں یہ بھی مانا کہ یہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں. تو امام بوصیری کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو گندے دعوے کیے، اے امت محمدیہ تم ہمارے آقا کے بارے میں ایسے دعوے کبھی مت کرنا، ایسے دعوے کبھی مت کرنا. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. اس کے علاوہ نبی کی شان میں جو کہہ سکو وہ کہو. جب ہم نبی کو خدا نہیں مانیں گے اور نبی کو خدا کا بیٹا نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ہم نبی کو اللہ کا رسول اور اللہ کی مخلوق ہی تو مانیں گے. بے شک بے شک. اور جب اللہ کی مخلوق مان لیا تو شرک کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ الوہیت اور مستلزمات الوہیت کے سوا تمام فضائل و کمالات نبی کے لیے ثابت ہیں. سبحان اللہ. سنیں تھوڑا گاڑا ہو گیا، ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. الوہیت کا مطلب اللہ ہونا، اللہ ہونا، ڈیوینٹی. ٹھیک ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو کہا جائے گا یہ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے. کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ الوہیت. اور مستلزمات الوہیت کا مطلب اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں، اللہ کی شان کے لیے جو جائز، جو محال اور جو ممکن ہے، جو واجب ہے. جائز، محال اور واجب جو اللہ کے لیے، فور ایگزامپل اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور میں آپ کو کئی چیزیں بتا رہا ہوں، اس میں علم کلام بھی بتا رہا ہوں، حدیث بھی بتا رہا ہوں، تفسیر بھی بتا رہا ہوں، سیرت بھی بتا رہا ہوں، سب کچھ بتا رہا ہوں. اب ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ فلاں شخص ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے. تو یہ کہا جائے گا مستلزمات الوہیت، یعنی وہ چیز جو اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے الوہیت کو چھوڑ دو اور مستلزمات الوہیت یعنی اللہ ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں چھوڑ دو. ان کے علاوہ تمام شان نبی کے لیے ثابت ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. امام بوصیری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو فضل ہے، جو کمال ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان و شوکت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے بیان کر سکے. سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. ہمارے حضرت نے یہ کتابیں منگوائی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے لوگوں کو علمی گفتگو دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمہارا ایمان اور اسلام کتنا مضبوط ہونا چاہیے. بے شک بے شک. میں سمجھتا ہوں میری اتنی گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا ہر چیز قرآن و حدیث اور معتبر کتابوں کی روشنی میں تھی. میں کس سے کہانیاں مجھے آتی نہیں ہیں، ہے نا. اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے حضرت نے بڑی مدلل تقریر کی آپ کے سامنے. حضرت نے معتبر سیرت آپ کو سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں آتا ہوں میلاد کی طرف لوٹ کر. کس کی طرف؟ میلاد کی. کس کی طرف؟ میلاد کی دو حیثیتیں ہیں. قبلہ توجہ. میلاد کی کتنی حیثیت ہے؟
اگر میلاد کو لفظی طور پہ دیکھا جائے، اصطلاحی طور پہ دیکھا جائے، تو میلاد کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، رسول اللہ کی پیدائش کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ اس معنی میں میلاد کبھی بھی بدعت نہیں تھا، اس معنی میں میلاد کبھی بھی بدعت نہیں تھا، کبھی بھی بدعت، کبھی بھی بدعت۔ ہمارے علماء جو کہتے ہیں میلاد بدعت نہیں ہے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ نفس میلاد جو ہے مطلقاً وہ کبھی بھی بدعت کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں جگہ جگہ رسول کی پیدائش کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 سال پہلے تشریف لائے تقریباً۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کیا بشارت دی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک ایسے رسول کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول کی پیدائش کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ نے کیا، قرآن نے بتایا، تو بدعت تو نہیں ہوا نا؟ یہ بھی چھوڑ دیجئے۔ اللہ عز و جل نے نبیوں کے مجمع میں عالم ارواح میں ذکر فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، یہ پوری آیت ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب وہ آخری نبی تمہارے دور میں تشریف لائیں تو تم سب ان کی مدد کرنا اور ان پہ ایمان لے کر آنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا، بدعت ہوا؟ نہیں، بدعت ہوا؟ نہیں۔ تو یہ نفس میلاد تو کبھی بدعت نہیں تھا۔ اب رہا میلاد کا وہ طریقہ جو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے، فور ایگزامپل یہ مائک، یہ صوفہ، یہ قالین، یہ بینر، یہ پنڈال، آپ لوگوں کا اس طرح بیٹھنا، یہ کیمرہ، یہ ڈی جے، یہ ساؤنڈز، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ نبی کے زمانے میں یہ جو میلاد کا مروجہ طریقہ ہے، مروجہ کا مطلب رائج، پریولنٹ، یہ جو طریقہ ہے یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بدعت۔ گھبرائیے مت، میں بھی آگے اور بولوں گا۔ کیا ہے؟ بدعت۔ لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ۔ کون سی بدعت ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت حسنہ کا مطلب اچھی بدعت۔ کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ کا مطلب یہ بھی حدیث میں موجود ہے مسلم شریف کی، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت کا مطلب سمجھ لیں نیا کام، وہ نیا کام جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، وہ نیا کام جو نبی کے زمانے میں۔ تو فور ایگزامپل یہ میرے پاس حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے مسلم شریف۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ امام مسلم نے لکھی۔ 261 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، تو 261 ہجری میں جب وفات ہوئی تو رسول اللہ کی وفات تو 11 ہجری میں ہو گئی۔ تو یہ کتاب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کم سے کم 200 سال بعد لکھی گئی۔ کتنی سال بعد؟ کیا ہوا، یہ بدعت ہوئی کہ نہیں؟ اب بھی کوئی شک ہے کیا؟ نبی کے زمانے میں تھی کیا؟ تو پھر کیا ہوئی ہے؟ کیا ہوئی؟ بدعت۔ بدعت کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ بدعت کہہ کے اسے ناجائز و حرام کہہ دیا جائے گا کیا؟ نہیں، اگرچہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ کون سی بدعت ہے؟ اچھی۔ کیوں اچھی ہے؟ چونکہ اس میں رسول اللہ کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ باتیں۔ یہ کتابیں رسول اللہ کے زمانے میں چھپتی تھیں، کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ بدعت۔ لیکن کون سی؟ اچھی بدعت۔ بتانا یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ جو حدیث ہے شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اس بدعت کا مطلب ہے ہر بری بدعت۔ کون سی؟ بری ہر۔ بدعت۔ اگر آپ اس بدعت سے مراد بری بدعت نہیں لیں گے تو آپ مسجدیں بھی تعمیر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ٹائلز نبی کے زمانے میں نہیں لگائی گئی تھی، یہ مینار مسجد کے نبی کے زمانے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اچھے انداز میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو یہ جو میلاد ہے جو ہم منا رہے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ کون سی بدعت؟ کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ۔ اچھا حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کے لطف کے لیے ایک میں علمی نکتہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔
وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے نئی چیز پیدا کی تو یہ مردود ہو گئی. اگر اسی حدیث میں غور کر لیتے تو سمجھ میں آ جاتا اسی حدیث میں حضرت عائشہ نے بدعت کی 2 قسمیں کر دی. اسی حدیث میں بدعت 2 طرح کی بتا دی گئی. کیسے؟ حضرت عائشہ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا. بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ آگے یہ کہہ دیا جاتا فہو رد، وہ بات مردود ہے. بیچ میں یہ صفت کیوں آئی ما لیس منہ؟ وہ نئی چیز جو دین میں سے نہ ہو. یہ دین میں سے نہ ہو کی بات کہاں سے آئی؟ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا وہ چیز جس کی اصل دین میں ہو وہ ہرگز بدعت نہیں ہے. بے شک بے شک. میں نے آپ سے کہا کہ وہ لڑکا میرے پاس آئے جس کی لمبائی 6 فٹ ہے تو میں اسے ماروں گا. وہ لڑکا جو میرے پاس آئے جس کی لمبائی 6 فٹ ہے تو میں اسے ماروں گا. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کوئی بھی لڑکا ہے میں اسے ماروں گا؟ یہ مطلب ہو جائے گا کیا؟ بلکہ میں نے اس لڑکے کی کوالٹی بیان کر دی کہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے. کتنے فٹ کا؟ تو اس کوالٹی کو جب میں نے بیان کیا تو جو لوگ 6 فٹ کے نہیں ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے. خارج ہو گئے کہ نہیں؟ اب جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ نیا کام جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو وہ مردود ہوگا، تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ جس کی اصل دین سے ہو وہ مردود نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی زبردست حدیث آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ باتیں اگر آپ انٹلیکچوئل انداز میں بیٹھ کے سمجھیں گے بڑے بڑے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. سمجھانے والا آپ کی رعایت کرے اور آپ سمجھانے والے کی رعایت کریں. اب آتے ہیں میلاد النبی کی طرف لوٹ کے. حضرت نے تفصیلی گفتگو کر دی اس پہ. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میلاد النبی جب منایا کریں، ہم لوگ جب بھی مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. اس پہ بہت سارے دلیل ہمارے علماء دے چکے. بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، تقریباً 200 کتابیں 200 کتابیں میلاد النبی میں ہمارے بزرگ لکھ چکے ہیں. کتنی کتابیں؟ 200 کتاب. ہندوستانی بزرگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی سب کنٹیننٹ انڈیا کی بات نہیں کر رہا، عربی بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں. کس کی؟ جو آج سے 400 سال 200 سال 500 سال پرانے ہیں. جیسے کہ امام زین الدین عراقی، امام ابن داہیہ کلبی، امام ابن حجر حیتمی، امام ابن حجر اسقلانی، امام ملا علی قاری، ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں ہر کوئی مانتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے کئی طریقے سے منایا. اپنے میلاد پر بکرا ذبح کرا کے دعوت بھی کی. اور آقا، یہ میرے پاس شریف ہے، بخاری شریف کے بعد سب سے معتبر کتاب حدیث کی، سب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا منڈے پیر سوموار جو ہوتا ہے، ہر پیر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ بولیے تیز بولیے. روزہ. تھک گئے کیا؟ ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ. اگر آپ تھک گئے تو میں آپ سے پہلے تھک جاؤں گا. مجھے امید ہے آپ تھکیں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھیں، میں آپ کو اپنی ایک عادت بتاؤں. میں جب کسی جلسے میں جاتا ہوں تو میں 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں کرتا. لیکن حضرت نے کہا ہے آج لوگ دل کھول کے سنیں گے. میں نے کہا تو میں دل کھول کے سناؤں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. ہر منڈے کو. یہ مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے موجود ہے. مسلم شریف کتاب الصیام، باب ہے استحباب الصیام 3 ایام من کل شہر والصوم یوم عرفہ وعاشورہ والاثنین والخمیس. یہ پورا باب ہے، چیپٹر ہے. حدیث نمبر 1162. حدیث نمبر 1100. ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں یہ ایڈیشن کے بدلنے سے بدل بھی جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ چیک کریں یا کوئی چیک کرے بعد میں اور کہے تمہارے مولانا جھوٹا حدیث کا نمبر دے گئے. میرے میں تو یہ نمبر نہیں ہے. تو یہ ایڈیشن سن لیجئے. یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے یہ دار ابن حیثم مصر کا ہے. ٹھیک ہے، دار ابن حیثم قاہرہ مصر کا ہے. اس ایڈیشن کے حساب سے حدیث نمبر ہے 1162. کتنا ہے؟ لیکن میں نے جو کتاب الصیام اور باب استحباب صیام 3 ایام بتایا یہ نہیں بدلے گا انشاءاللہ. یہ کسی ایڈیشن میں نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں موجود ہے حدیث سئل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ کیا ادھر کچھ خاص ہو رہا ہے کیا؟
अरे मेरी तरफ देखिए, जी भर के देख लीजिए, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। तो आका से पूछा गया कि आप सोमवार का रोजा, पीर का रोजा क्यों रखते हैं? तो आका ने बताया क्या जवाब दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ था, इसी दिन मुझ पे वही नाज़िल होना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मुस्लिम शरीफ से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपनी पैदाइश का दिन, उस दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया रोजा रखकर। तो मालूम ये हुआ मीलाद की खुशी में हर जायज काम के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। नबी की ये सुन्नत सुन्नत हर है। जायज काम होना चाहिए, शरीयत से नहीं टकराना। ये ना हो कि जुलूस में डीजे बज रहा है, हमारे लड़के नाच रहे हैं, ये ना हो कि खूब हल्ले हो रहे हैं, ये ना हो खूब झंडा उस पे नबी का नाम लिखा है वो सड़क पे गिरा हुआ है, ये ना हो सड़क के किनारे पे आपने लंगर का इंतजाम किया है तो फेंक फेंक के दे रहे हैं, आधा लंगर जमीन पे गिर रहा है। कोई भी काम खिलाफ शरीयत आप करेंगे तो यकीनन वो कबूल नहीं है। खिलाफ शरीयत काम नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करें, धूमधाम से शादियां करें, जल से करें, कुछ भी करें, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर शरीयत के खिलाफ करते हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। तो हिसाब ये तो मैंने साबित किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब मैं सुना देता हूं कि सहाबा ने कैसे मनाया। हजरत इस बाब में आप जानते हैं कितनी दलीलें हैं। सबसे मशहूर रिवायत नसाई शरीफ की है जिसमें सहाबा ने कहा कि अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हम पे एहसान किया, इस शुक्राने में हम महफिल मुनक्किद कर रहे हैं। सुभान ये अल्लाह। नसाई शरीफ की रिवायत मौजूद है। मेरे पास ये हदीस की बड़ी मोतबर किताब है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन। क्या नाम है इस किताब का? अल मुस्तदरक अल सहीहैन। इमाम हाकिम नैशापुरी की किताब है। कुछ लोग इसे नीशापुर पढ़ते हैं, नीशापुर नहीं है सही लफ्ज, सही लफ्ज है नैशापुर। नैशापुर इतना बड़ा शहर है, ये इल्म का मरकज रहा है, बड़े बड़े बुजुर्ग नैशापुर के हुए हैं, है ना। तो ये किताब मेरे सामने मौजूद है, ये मेरे पास, ये दारुल फिक्र कहाँ की है? दारुल फिक्र ये बेरूत की छपी हुई है। दारुल फिक्र बेरूत, इस एडिशन के हिसाब से मेरे पास जिल्द नंबर 4 है और ये पेज नंबर है, पेज नंबर 43 कितना बोलिए कितना? और हदीस नंबर है 5498। 5498। ये जो हदीस आपको दिख रही है ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से ये यहाँ पे एंड है। ये हदीस है क्या? मैं ये आपको बता रहा हूँ। ग़ज़वा तबूक बहुत बड़ी जंग है इस्लाम की, जो बगैर खून बहाए ही हमने जीत ली थी। इसमें खून नहीं बहा था। ग़ज़वा तबूक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे इस जंग में। सहाबा इकराम की बहुत बड़ी तादाद थी इसमें, तकरीबन 40,000। कितनी? 40,000 से बोलिए कितनी? 40,000। तो ग़ज़वा तबूक, तबूक जो शहर था वहां से मदीना की तरफ लौट रहे थे सारे लोग। आका भी मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं, ठीक है। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? सरकार का आलम क्या होगा? अच्छा आप बताइए, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन बहैसियत आलिम जैसे हजरत की मिसाल दे रहा हूँ। हजरत यहाँ बैठे थे एक आलिम की हैसियत से, आप सब नीचे बैठे हैं। मंजर कितना सुहाना होता है कि एक आलिम दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब मुतलक एक जगह बैठा हो और चारों लोग ईमान वाले चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कितना सुहाना मंजर लगता है ना। सोचिए नबी मौजूद होते हों बीच में और चारों तरफ से सहाबा घेरे हुए होते हों, तो जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? 14वीं का चांद जब तारों से घिरा हुआ होता है, उससे खूबसूरत मंजर कभी आसमान ने देखा होता है? तो सोचिए आका का हाल क्या होगा। वही मंजर था, सहाबा अपने आका के साथ थे और हजरत इब्ने अब्बास, कौन? सॉरी नॉट हजरत इब्ने अब्बास नहीं, हजरत अब्बास इनके वालिद, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है ना? पीछे से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब नींद आ रही है। माशाअल्लाह, नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल फजर भी पढ़नी है ना इंशाअल्लाह, मुनासिब वक्त पे खत्म किया जाएगा। हजरत माजरत के साथ ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है, मेरे मुर्शिद का कौल, जो रात के 3 बजे तक हो और सुबह फजर छूट जाए। ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है जो रात के 3 बजे तक हो और सुबह जलसा एक ज्यादा से ज्यादा आप उसे सुन्नत कह सकते हैं अगर सहाबा के फेल पे देखा जाए, वरना मुस्तहब तो है ही। लेकिन नमाज क्या है?
فرض کیا ہے؟ ایسا فرض کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بخاری میں فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے اعمال کے معاملے میں قیامت کے دن جس عمل کا حساب ہوگا نماز کا حساب ہوگا۔ تو نمازوں کو مضبوطی سے پکڑیے، یہ مسجدوں کو آباد کریے تاکہ ان مسجدوں کی طرف غیروں کی بری نظر نہ آئے۔ یہ مسجدیں تبھی گرائی جاتی ہیں جب یہ خالی ہوتی ہیں، جب یہ بھرے ہوں، جب یہ مسجدیں بھری ہوں تو ایمان والوں کو دیکھ کر کسی کی ہمت آگے بڑھے، نہیں، کسی کی ہمت آگے بڑھے۔ تو مسجدوں کو آباد کریے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس کی بات کر رہا ہوں میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون پانی کون ہے؟ ارے اتنا تو معلوم ہے نا۔ حضرت عباس کیا کہتے ہیں اسی مجمع میں جب لوٹ رہے ہیں تبوک میں، پانی پی لوں، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس کیا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اريد ان امتدحک، کہتے ہیں انی اريد ان امتدحک، ایک روایت میں ان امدحک، ثلاثی سے ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت بیان کروں۔ چچا ہیں، کون ہے؟ یعنی عمر میں بڑے تھے، عمر میں، اسی میں روایت موجود ہے، پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ، بولیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے۔ حضرت عباس نے ہمیں ادب سکھایا رسول اللہ کا۔ حضرت عباس بولے بڑے تو محمد رسول اللہ ہی ہیں، میں تو پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑے تو وہی ہیں، ان سے بڑا مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی مخلوق میں تمام پاک رہنے والے لوگ، تمام پاکندہ لوگوں کی پاکی جہاں دم توڑتی ہے وہاں رسول اللہ کی پاکی شروع ہوتی ہے۔ بے شک، جہاں تمام اونچی اونچی ٹوپی اور پگڑی والوں کے رتبے، شان، شوکت، بلندی، منزلت، مرتبت، ڈگنیٹی، گرانڈیئر، تمام مرتبے جہاں پر دم توڑتے ہیں وہاں رسول اللہ کے مرتبے شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے تمام کفار قریش، اس سے پہلے کے تمام بادشاہ، اس کے بعد کے قیامت تک کے تمام بادشاہ اپنی بادشاہی کا خاتمہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی بادشاہی دم توڑتی ہے، وہاں سے رسول اللہ کی بادشاہت شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عباس نے کہا کہ بڑے تو وہی ہیں، میں تو پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ ادب تھا۔ اور آج ہمارا ادب کیا ہے؟ کچھ بھی کہتے پھر رہے ہیں نبی کے بارے میں، کچھ بھی کہتے پھر رہے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے نبی کا، حضرت یہ پوائنٹ ہے، امی، کیا آتا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، قرآن میں حافظ نہیں ہوں، کوئی غلطی ہو پکڑ لیجیے، یہ میں اپنی کمی کا اظہار مائک پہ کر رہا ہوں، کہیں بھی غلطی ہو حضرت میری اس میں آیت میں فوراً پکڑیے۔ اگر کفر ہوگا معنی فاسد کی وجہ سے میں توبہ کروں گا سب کے سامنے، کفر نہیں ہوگا تو آیت کو صحیح پڑھوں گا۔ اگر کوئی توبہ کرنے سے ڈرتا ہے تو اس نے حضرت آدم سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے اپنے والد حضرت آدم سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم وہ ہیں، انسان ہیں، اور انسان نسیان سے بنا ہے۔ حضرت جانتے ہیں نسیان کا مطلب ہے بھول، انسان بھولتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الانسان ماخوذ او مرکب من الخطا والنسیان۔ تو اگر ہم غلطی کریں گے ہمیں توبہ کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے، توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ قریب کرنا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارا یہ المیہ ہے، مثال کے طور پہ بھی حضرت نے میں نے غلطی کر دی، اب حضرت مجھے سمجھا حضرت توبہ کرو تو میں اکڑ جاتا ہوں، کیسے توبہ کر لوں؟ ارے بھائی توبہ حضرت اپنے فائدے کے لیے تھوڑی کرا رہے ہیں، آپ کے لیے کرا رہے ہیں، آپ نے غلطی کی اللہ کے گرفت ہوگی، اور اگر آپ نے توبہ کر لیا تو جانتے ہیں کیا فرمایا حدیث میں آقا نے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو توبہ کرنے سے ڈرا مت کریے۔ میرے مرشد حضور رفیق ملت سید نجیب حیدر نوری جیسا عظیم علم رکھنے والا، جس کے سامنے بڑے بڑے مفتی بھی نہیں بولتے، وہ بھی یہ قول اپنے مائک پہ کہتے ہیں میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ تو توبہ کرنے سے ڈرا مت کریے، ٹھیک ہے؟ ہم سے غلطی ہوگی، نو پرابلم۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، اگر آپ نے اکیلے میں گناہ کیا ہے تو اکیلے میں توبہ قبول ہوگی، اور اگر آپ نے محفل میں گناہ کیا ہے تو توبہ بھی محفل میں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ حدیث میں آقا نے فرمایا توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ، کہ خاموشی کی توبہ خاموشی سے ہوگی اور اعلانیہ کی توبہ اعلانیہ سے ہوگی۔ سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟
हाँ, तौबा करने से माशाअल्लाह आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तजर्बाकार हैं, बड़ी खुशी है, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, आपकी नात बयान करना चाहता हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नहीं, आका ने ये नहीं कहा कि नहीं, आका ने दुआ दी और कहा कुल, जल्दी करो, बोलो। आका ने क्या कहा? कुल का मतलब होता है कहो, बोलो। और आगे दुआ भी दी, ला युफद्दिदुल्लाहु फाक। ये एक ताबीर है अरबी की, ये तब बोली जाती है जैसे कि हम कहते हैं, आपने मुझसे कहा हजरत मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, या अल्लाह ताला आपको हमेशा खिलखिलाता हुआ रखे। तो ये जो बात है खिलखिलाता हुआ रखे है ना, तो अरबी में बोला जाता है ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह को हर वक्त खुला रखे, मतलब हमेशा तुम खुश रहो। तो आका ने ये दुआ दी, कहा ए मेरे चचा कुल बोलिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अब हजरत अब्बास शुरू होते हैं। हजरत अब्बास ये शेर है। हजरत आपको मालूम है जितना मुश्किल तर्जमा नस्र का नहीं होता जितना नज्म का होता है ना। मैं कोशिश करूंगा अल्लाह ताला मेरे उस्तादों का फैज़ जारी करे और मैं अच्छा तर्जमा आप तक पहुंचाऊं। लफ्जी तर्जमा करूंगा आपके समझ में नहीं आएगा, मुहावराना तर्जमा करता हूं। हजरत अब्बास शुरू हो गए। हजरत अब्बास कहते हैं मिन कबलिहा तिब्ता फी ज़िलाल व फी मुस्तौदाइन हैसु युखसफुल वरक़ु। फिर कहते हैं सुम्मा हवत्तल बिलाद ला बशरुन अंत वला मुदगतुन वला अलक़ु। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह इस दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया में इंसानी शक्ल में पैदा होने से पहले आप जन्नत के पेड़ों के साए में थे, जन्नत के पेड़ों के साए में थे, और ऐसी जन्नत में थे कि जहां पर पत्तों को लिबास बनाया गया। ये उसकी तरफ इशारा है, युवारी सवाते हमारे कुरान में मौजूद है कि हजरत आदम ने जब वो खा लिया तो जो जन्नती लिबास हट गया तो पत्थर यकसिफाने वाला जो जिक्र है, पत्थरों से अपने जिस्म को ढांकने लगे। फिर हजरत अब्बास कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड क्या है वो आगे है, वो मैं बताऊंगा, ये आप ऐसे ही सुनते चले जाइए। फिर आगे कहते हैं सुम्मा हबत्तल बिलाद अला बशरुन अंत वला मुदगतुन वला अलक़ु। हजरत इल्म अरूज के मुताबिक ये बहरे मुनसरे है, बहरे मुनसरे। आप सोचते होंगे पता नहीं हजरत से क्या कह देते हैं हजरत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इल्म अरूज वगैरह जो इल्म है उनसे ताल्लुक रखती हैं हजरत समझ रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकें कि इस्लाम की कोई भी बात इल्म से खाली नहीं है, यानी अंधभक्ति नहीं है। इधर इल्मी इल्म है, इस्लाम में इल्मी इल्म है, अंधभक्ति की कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर हजरत अब्बास कहते हैं लेकिन जब फिर आप उसके बाद जब आप दुनिया में आए तो नूर की शक्ल में आए, हजरत आदम की पेशानी में। हजरत आदम को जब जन्नत से उतारा गया तो आप उनकी तवज्जो आप उनकी पेशानी में, उस उस वक्त ना तो आप इंसान थे, जो माँ के पेट के अंदर जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, वो भी आपकी कोई स्टेज नहीं थी, बल्कि आप नूर की शक्ल में थे। फिर आगे कहते हैं बल नुतफतुन तरकबुस सफीना वक़द अलजमा नसरन व अहलुल गरक़ु। कहते हैं कि आप उस वक्त एक ऐसे नुतफे की शक्ल में थे, हजरत आदम में आए, फिर उसके बाद हजरत शीस में आए, उसके बाद इदरीस में आए, महलाइल में आए, तमाम अंबिया में नस्लन बाद नस्लन आते आते हजरत नूह के अंदर आए। और उस दौर में आए जब हजरत नूह के दौर का एक बुत था यसर नाम का, याऊ का कुरान में है ना, सूरह नूह में यगूस व याऊक व नसरा है ना। तो वो नस्र जो बुत था आप उस दौर में भी थे, आपने नस्र को खत्म कर दिया और उसके पुजारी सब पानी में डूब गए। फिर हजरत यहाँ पे नहीं, जो पॉइंट टू बी नोटेड है बताऊंगा। फिर आगे कहते हैं तुनकलु मिन सालिबिन इला रहमिन इदा मदा आलमुन बदा तबकु, कि आप एक नस्ल के बाद दूसरे नस्ल में मुंतकिल होते गए, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होते चले गए, यहाँ तक कि जमाना गुजरता गया और घड़ियां गुजरती गई। फिर आगे कहते हैं हत्ता तवा बैतुकल मुहैमिन बिन खिंदबा अलिया तहतहा नुतकु, यहाँ तक कि आप ऐसे घराने में पैदा हुए कि जो घराना आपकी अजमत की गवाही देता है और तमाम खानदानों को उसने बुलंदी में पीछे छोड़ दिया। बेशक बेशक। अब बताने वाला हूं, ये मैंने इतनी बातें क्यों सुनाई आपको। अब आ रहा है पॉइंट टू बी नोटेड, अब आ रहा है पॉइंट टू बी अल मुलाहज। कहा व अंत लम्मा वुलिदता व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफुकु। या रसूल अल्लाह, जिस दिन जब आप पैदा हुए तो आपके नूर से आसमान रोशन हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
آج اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے نور سے یہ ہو گیا تو ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں بھائی. ہم پہ کیا لگ جاتا ہے؟ سچ بات ہے نا, ہم پہ کیا لگ جاتا ہے؟ اور یہ نور کہاں سے لا رہا ہو بھائی؟ میں تھوڑی لا رہا ہوں, صحابہ نے بتایا. کس نے بتایا؟ صحابہ نے. اور یہ بھی کہا انت لما ولدت, جب آپ پیدا ہوئے, یعنی نبی کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے, یہ نبی کا میلاد بنا جا رہا ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ, اور اسی نور میں, اسی روشنی میں, اسی چاندنی میں, اسی ہدایت کی راہ میں ہم سب چل رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے حضرت عباس صحابی رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا. انہوں نے نبی کی نعت کا بیان کیا, نبی کی پیدائش کا بیان کیا. اکیلے نہیں تھے, نبی موجود تھے. اکیلے نہیں تھے, 40,000 صحابہ کا لشکر موجود تھا. تو میلاد کی محفل کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ کہنا کہ یہ نبی نے نہیں کیا بھائی, تو اب ہم کیا کریں؟ اتنے ثبوت دے کے نہیں سمجھ رہے تو پھر وہی ہوگا صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یا پھر وہ ہو گیا انما وانها لا تعمى ابصارهم ولكن تعمى قلوبهم. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہیں. ان کے کیا ہیں؟ ایک صدیق اکبر وہ تھے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں معراج پہ گیا, رات کے پکو سیکنڈ سے بھی چھوٹے حصے میں پوری کائنات کا سفر کر کے واپس آ گیا. میں مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا, اس وقت 2 مہینے کی رفتار, 2 مہینے کے سے اونٹ کا راستہ یا گھوڑے سے راستہ تھا مکہ سے مسجد اقصیٰ کا. آقا کہتے ہیں رات کے چھوٹے سے حصے میں مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ گیا. وہاں سے میں جنت 7 آسمان کی میں نے سیر کی, اور اس جگہ پہ گیا جہاں جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے. لا مکان پہ گیا, نو پلیس, ڈائمینشن ختم ہو جاتا ہے. توجہ, سائنس کا کوئی بیٹھا ہے آپ اسٹوڈنٹ؟ پلیس اینڈ ٹائم ڈائمینشن ختم. رسول اللہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ سائنس بھی دم توڑ دیتا ہے. وہاں پہ سائنس بھی دم توڑ دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں آ کے کہا اے لوگو میں نے ایسے ایسے کیا ہے, تو بہت سے لوگوں کو لگا یار بڑی عجیب بات کر رہے ہیں, یہاں سے مسجد اقصیٰ کی دوری 2 مہینے کی ہے, اور یہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ گیا, اور وہاں نہیں گئے بلکہ وہاں سے اڑان بھری, پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, اور صرف گئے نہیں کہ گھومتے چلے گئے ہوں, سب نبیوں سے بھی مل رہے ہیں, امامت بھی کر رہے ہیں. پھر حضرت جبریل پہ بھی گئے, وہاں جبریل سے بھی گفتگو ہوئی, حضرت جبریل بھی رک گئے, رف آیا, وہاں سے اڑے, رب ذوالجلال کے خاص قرب میں پہنچے, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى پہ پہنچے کہ کوئی بھی 1 کمان یا 2 کمان کی دوریاں رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے جلوے کے درمیان, یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے درمیان ورنہ مسافت ثابت ہو جائے گی. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے درمیان, چونکہ اللہ دوری سے, اسپیس سے, ٹائم سے پاک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اور رسول کے بیچ میں دوری رہ گئی. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ اور رسول جدائی کب ہوئے تھے؟ اللہ کا جو خاص جلوہ تھا, اللہ کا جو, یہ باریکیاں بتا رہا ہوں میں, ان چیزوں پہ آج کل مقررین بہت غلطی کر رہے ہیں. حضرت آپ سنتے ہی ہوں گے کبھی کوئی توبہ کر رہا ہے, کبھی کوئی توبہ کر رہا ہے. تو ان پڑھے لکھے علماء کرام سے ملا کریے. میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہیں, ان لوگوں سے کانٹیکٹ رکھا کریں, اور کوئی گہرا مسئلہ ہوا کرو سمجھا کریں. خود مفتی بننے سے پہلے انہیں مفتی کی ڈگری دے دی گئی ہے, عالم کی ڈگری دے دی گئی ہے, ان سے پوچھ لیا کریں, خود بعد میں بنے. ٹھیک ہے, خود ایک صاحب میرے پاس آئے کہ حضرت ہمارے گھر پہ جھگڑا ہو گیا ہے, ایسے ایسے زمین کا معاملہ ہوا, میرے 4 بیٹے ہیں, پھر میں نے اتنا حصہ, میرے 4 بھائی ہیں, میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے اتنا بانٹ لیا, اب جھگڑا ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اب کیا پوچھنا آئے ہو مجھ سے؟ جب تم نے زمین بانٹ لی, جب تم نے وراثت کا مسئلہ, کوئی بات نہیں. بس زیادہ سے زیادہ کتنے 12 بجنے والے ہیں, 15 منٹ بچے ہیں نا, میں 12 بجے ختم کر دوں گا تقریب. ٹھیک ہے, آپ لوگ بیٹھے تو آپ لوگ جا کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتا یہ رہا تھا, وہ میرے پاس آئے, بولے جھگڑا ہو گیا, میں نے زمین بانٹ لی, اب حضرت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اب تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, اب تو میرے پاس توجہ ہے. آپ دیکھ تو ادھر ادھر رہے ہیں,
ارے ہم اگرچہ خوبصورت نہیں ہے لیکن ہماری ٹوپی کو ہی دیکھ لو ہمیں تو دیکھ لو کم سے کم. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے, بولے حضرت ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کے پاس حل نہ ہو. میں نے کہا ہمارے پاس حل تب تھا جب آپ بٹوارہ کرنے سے پہلے ہمارے پاس آتے, تب ہم آپ کو بتاتے کہ قرآن نے کیسا فرمایا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تب ہم بتاتے کہ قرآن نے وراثت کا کیا قانون دیا ہے. تب ہم بتاتے آپ کو کہ امام سراج الدین نے سراجیہ کے اندر کیسے جو ہے اپنی وراثت کا بٹوارہ بتایا ہے. تب ہم بتاتے کہ شریعت کے مطابق بھائی کا کتنا حصہ ہے, بہن کا کتنا حصہ ہے. تب تو آئے نہیں آپ ہمارے پاس. جب خود مفتی بن گئے اور خود جب جھگڑا نہیں سلجھا پائے, اب ہم یاد آ رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا ایسے لوگوں کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. آپ کیا سمجھتے ہیں زمین کے جھگڑوں کا حل جو ہے وہ شریعت نے نہیں دیا آپ کو؟ وراثت کہیں بھی شریعت کے مطابق ہمارے لوگ نہیں بانٹ رہے. خدارہ وراثت شریعت کے مطابق بانٹنا شروع کریے. وراثت ہمارے پاس موجود ہے, پورا لا آف انہیریٹنس موجود ہے ہمارے پاس, پورا لا آف انہیریٹنس. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ جب بھی گھر میں والد کا انتقال ہو, کسی کا ہو, زمین جائیداد اگر بعد میں بٹے, جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے مطابق کسی مفتی عالم کے پاس جائیے جسے علم میراث آتا ہو, اس سے بٹوارہ کرائیے اور شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ ہو جائے قبول کیجیے. جو فیصلہ ہو جائے وہ, چونکہ شریعت کبھی بھی آپ پر ظلم نہیں کرے گی. شریعت کبھی بھی اللہ نے خود کے بارے میں قرآن میں فرمایا لیس بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ تو وراثت زمین جائیداد اسے شریعت کے مطابق بانٹنا شروع کریے. اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی حصہ دیجیے. بے شک بے شک. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کنیا بچاؤ آندولن سب سے پہلے اسلام نے چلایا. میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں ورنہ پھر ایک گھنٹہ لے جاؤں گا. کنیا بچاؤ آندولن سب سے پہلے کس نے چلایا؟ کس نے چلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے مکہ میں 10 سال کی بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جینے کا حق چھینا گیا؟ کس نے حق دلایا؟ کس نے حق دلایا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے 1,000 طلاقیں دی جاتی تھی اس وقت عورتوں کو؟ نبی نے 3 طلاق کا فاؤنڈیشن لگا کے قید لگا دی. اور 1,000 طلاق دینے کے بعد بھی نکاح سے نکالتے نہیں تھے عورتوں کو, بیچ میں معلق پینڈنگ میں رکھتے تھے. نہ وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے نہ ہمارے پاس آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے حصے کی جو جائیداد ہے وہ ہمیں دے دے مجبوراً. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, قرآن میں موجود ہے. اس کی تفسیر پڑھیے. آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت کی عورتوں کو شیطان کی علامت سمجھا جاتا تھا, وراثت میں حق نہیں تھا. آج بھی کسی بھی مذہب میں عورت کو وراثت کا حق نہیں دیا گیا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن کی حیثیت سے, سبھی دھرموں کا تلناتمک ادھین کا اسٹوڈنٹ ہوں میں, سبھی مذہب کی کتابیں پڑھنے کی بات کہہ رہا ہوں. کسی بھی مذہب میں ہمارے اہل وطن کی جو وراثت کے قانون ہے وہ 2 انداز میں بٹتے ہیں, یا تو دائیں بھاگ سے بٹیں گے یا پھر متاچرہ. جیسے ہمارے حنفی مالکی شافعی ہیں, ان کے یہاں وراثت کے 2 مذہب ہیں, ایک دائیں بھاگ ہے اور ایک متاچرہ ہے. دونوں میں سے کہیں بھی عورتوں کو وراثت کے قانون میں حصہ نہیں دیا گیا. اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں یہ حق دیا گیا. اس کے علاوہ جو لا آف انہیریٹنس قانون جاری ہو اس میں دیا گیا, لیکن مذہب میں حق. تو کنیا بچاؤ آندولن تو ہمارے نبی نے چلایا. عورتوں کو وراثت میں حق تو ہم نے دیا. عورتوں کو طلاق جیسی بری بلا سے ہم نے بچایا. عورتوں کو کئی نکاح, ایک مرد ایک بار میں 20 عورتیں رکھتا تھا, ہم نے بچایا. ایک عورت 5 مردوں سے شادی کرتی تھی. کچھ دھیان آ رہا ہے؟ ایک عورت ایک بار میں 5 مرد رکھتی تھی. ہمارے یہاں تو نہیں تھا. نہیں تو بوال تو آپ کے یہاں تھا, ہمارے یہاں تو ان بوالوں کو ختم کیا گیا. بے شک. ہم نے کنیا بچاؤ آندولن چلایا. ہم نے ہی کہا اذا بشر احدہم بالانثى, جب اس میں سے کسی کو کسی بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے. ہم نے بچی کی پیدائش کو خوشخبری کہا, دکھبری نہیں کہا. حضرت اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو بشرا کی جگہ عربی میں نذرا لفظ آ جاتا جس کا مطلب ہے بری خبر, لیکن اللہ نے کہا جب بچی کی پیدائش کی خوشخبری, تو معلوم یہ ہوا بچی جو پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشخبری کا دن ہوتا ہے. رسول اللہ سے ہی کسی نے پوچھا تھا, حضرت صعصعہ بہت بڑے صحابی رسول, بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے, لیکن اس کا تعلق نبی کے آنے سے ہے, اس لیے بتانا پڑے گا. حضرت صعصعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں ایمان نہیں لایا تھا لیکن اب ایمان لایا ہوں, تو کیا میری اس دور کی نیکیاں کام آئے گی؟ تو حضرت صعصعہ سے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ تو تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں. حضرت صعصعہ سے کیا پوچھا؟ بتاؤ تو تم نے. تو حضرت صعصعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس دور میں دیکھتا تھا لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے,
تو مجھے رحم آتا تھا. مجھے جب بھی خبر ملتی تھی کہ فلاں قبیلے کا فلاں شخص اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا ہے, میں پہنچ جاتا تھا اور اس کی بیٹی کو خرید لیتا تھا. اللہ اس کی بیٹی کو. اور آپ کو معلوم ہے اس دور میں سب سے بڑی دولت تھی سرخ اونٹ, لال اونٹ ہے نا, لال ہوتے نہیں ہیں وہ, لال کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو وہ کہتے تھے میں بیٹیوں کو خریدنے کے چکر میں اپنے سرخ اونٹ بھی دے دیتا تھا بدلے میں. تو وہ کہتے ہیں میرے آقا میں بچیوں کو زمین میں زندہ دفنائے جانے سے بچاتا تھا, یہاں تک کہ میرے آنگن میں 1000 بچیاں کھیلتی تھیں. اللہ, کتنی بچیاں؟ 1000 بچے. تو آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور حضرت صعصعہ کو ماتھے کو چوما اور گلے سے لگایا, کہا یقیناً تجھے اس کا ثواب ملے گا. یہی تو آقا ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا اے لوگو جس کی 4 بیٹیاں ہوں انہیں وہ محبت سے پالے, انہیں زندہ نہ دفنائے, محبت سے پالے, انہیں تعلیم دے, انہیں ادب سکھائے, صحیح وقت آنے پر ان کی شادی کر دے, یہ 4 بیٹیاں اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گی. سبحان اللہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ جس کی 3 ہو تو وہ کیا کرے؟ آقا نے کہا وہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. کہا چلتے رہیے چلتے رہیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہو تو, کہا وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو, ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا, اور دوسری روایت میں صراحت ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو بھائی کنیا بچاؤ آندولن ہم نے چلایا, عورتوں کو نکاح اور ری میرج کا حق ہم نے دیا, طلاق کی گندی جو بدعت تھی, گندی جو رسم تھی اس سے اچھی رسم ہم نے سکھائی. تو آج ہمیں لوگ آج کنیا بچاؤ آندولن چلا رہے ہیں ہمارے خلاف. ہمارے خلاف لوگ جو ہے عورتوں کو سامنے رکھ کے ایکس مسلم اور جو ہے فیمنزم کا فتنہ اسلام کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. فیمنزم جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس سے 500 سال پہلے تقریباً اسلام عورتوں کو حق دے چکا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو بتانا یہ تھا کہ ہمارے دین سے ہٹ کے اگر کوئی آپ سے بات کہتا ہے تو آپ سمجھ جائیے یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب آپ کو دینا ہے, ٹھیک ہے؟ ہمارے اسلام نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ بتائی, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے اسلام نے ہماری زندگی یعنی پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے حضرت, ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی وہیں سے. آپ لوگ اپنے ذہن میں سوال بھی تیار رکھیے, چونکہ میں سوال لینے سے ڈرتا نہیں ہوں. میری تقریر کا آخری حصہ ہوگا کہ آپ مجھ سے جو سوال چاہیں کر سکتے ہیں. امتحان کے لیے مت کرنا. کس کے لیے؟ میرا امتحان لینے کے لیے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ گڑبڑ ہو جائے گا, محبت میں خلل آ جائے گا. آپ کو کوئی کنفیوژن ہو, میری تقریر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا ہوگا تو بعد میں بتاؤں گا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر کچھ جانتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں پتا ہوگا تو کتابوں میں پڑھ کے اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا. علم کا جو امین ہوتا ہے, امانت دار, اسے ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے تو میں غلط بتا دوں. کیوں؟ اگر غلط بتایا, اگر غلط بتانے کا گناہ, جتنے لوگ سن کے عمل کریں گے سب کا گناہ میرے اوپر. ابھی میں اس کی دلیل آپ کو دوں گا تفسیر ابن کثیر سے انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر لے کے آیا ہوں میں. تو بتا یہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہا تھا؟ ہاں, یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی جب ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے تب سے لے کر آپ کے قبر کے پیٹ تک زندگی کا کوئی ایسا حصہ بتائیے جس میں اسلام نے آپ کو قانون نہ دیا ہو. بتا دیجیے آپ. چیلنج ہے آپ کو, میں ابھی صوفہ چھوڑ دوں گا. کوئی ایسا قانون بتائیے کہ شریعت نے جس میں قانون اور طریقے طور طریقے ادب نہ بتائے ہو. بتائیے, ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ آپ بچے ہیں تو آپ کے لیے قانون ہے, آپ نوجوان ہیں تو قانون ہے, آپ ڈاکٹر ہیں تو طریقہ بتایا گیا, آپ بیاپاری ہیں, حرفت کرتے ہیں, محترف ہیں, اس کے قانون آپ کو بتائے گئے. آپ ماں کے پیٹ میں تو ماں کو طریقے بتائے گئے کیسے رہنا ہے, بچے پہ کیا اثر جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کہ بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی, اس وقت کے مشرکین نے ان صحابی کو حقارت اور ذلیل کی نیت سے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء. اس وقت کے کفار نے صحابی سے کیا کہا؟ تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھا دیا, تمہارے نبی نے تو تمہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں. صرف دیکھنا نہیں ہے, دماغ بھی میری طرف ہو, صرف آنکھیں نہیں بلکہ دماغ بھی میری طرف ہو. انشاءاللہ گفتگو اثردار ہوگی. بس تھوڑی دیر کے بعد اپنی تقریر ختم کر دوں گا. وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء, تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا, حتی الخراء. خراء بولا جاتا ہے آداب الخلاء, استنجا کا طریقہ.
بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، تو وہ انہیں ذلیل کرنے کی نیت سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے نبی نے تو سب کچھ سکھا ڈالا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ صحابی رسول نے سینہ چوڑا کیا اور کہا ہاں میرے آقا نے دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کریں تو کعبے کی طرف لا تستقبل القبلہ ولا تستدبروہ، کہ کعبے کی طرف نہ ہی منہ کرنا ہے نہ ہی پیٹ کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے ذلیل کرنے کی نیت سے کہا، کفار نے، صحابی رسول نے منہ توڑ دیا اور کہا یقیناً طریقہ سکھایا ہے، اور کہا میرے آقا نے یہ بھی کہا کہ کسی مقدس چیز سے استنجا نہ ہو، جیسے کہ کاغذ سے نہ ہو، کسی کڑک چیز سے نہ ہو جیسے ہڈی پتھر، اس سے نہ ہو۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا، میرے آقا نے تو یہ بھی کہا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو، جانے سے پہلے باہر دعا پڑھو، اور جاؤ تو الٹا پیر داخل کرو، اندر جاؤ سکون سے الٹے پیر پہ زور دے کر بیٹھو تاکہ تمہاری بڑی آنت اچھے سے دب جائے اور پیٹ کی صفائی جلدی ہو جائے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جب نکل آؤ تو سیدھا پیر باہر آنا چاہیے، پھر دعا پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا نے ایسے کام کا طریقہ بتا دیا، تو پھر دنیا کا کوئی ایسا شعبہ ہے اسلام نے جہاں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی رہنمائی نہ کی ہو؟ ہمیں شکوہ آپ سے ہے، پھر ہم اسلام کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اسلام کو معلوم ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ معلوم ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ غور نہیں کرتے۔ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو صرف روزہ اور نماز تک محدود کر دیا۔ حضرت معذرت کے ساتھ، روزہ اور نماز تک، جب تک آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تبھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ والا ہوں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو تبھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے علاوہ آپ حلال کما بھی رہے ہیں۔ آپ پورے دن گرمی میں دکان پہ بیٹھتے ہیں، پورے دن گرمی میں آپ مزدوری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، پورے دن آپ پسینہ بہاتے ہیں، کیوں؟ حلال معاش کے لیے، حلال کمائی کے لیے۔ آپ پورے دن تھکے، رات میں تھک کر سو گئے، تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا اس محنت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ بولیے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ملے گا، کیا آپ کے نبی نے کہا کہ ملے گا؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اور میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے نبی کو سچا ثابت کرو کہ آپ کے نبی نے ہر شعبے میں جو آپ کی مدد کی، تو بتائیے کہ ایک مزدور جو دھوم میں اپنا پسینہ بہا رہا ہے، کیا نبی نے اس سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ، ایک حدیث میں نہیں، کم سے کم 10 سے زیادہ حدیث اس ٹاپک پہ میں یہاں بیٹھ کے سنا سکتا ہوں۔ اسی ٹاپک پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ حلال پیشہ کرنے والے ایمان والے سے، مومن سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث التحبیر بباب التدبیر نام کے رسالے میں ذکر کی ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے حوالے سے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، مولا علی سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی ایمان والا اپنے پورے دن وہ معاش کمانے میں رہتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تھک جاتا ہے، اس لیے کہ اسے بھیک نہ مانگنی پڑے، اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس لیے کہ اس کے بچوں کا پیٹ پلے، اس لیے اس کی بیوی کا پیٹ پلے، اس لیے کہ اس کے والدین کا پیٹ پلے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک اور روایت میں سنا دیتا ہوں، یہ ساری روایتیں اعلیٰ حضرت نے التحبیر بباب التدبیر میں ذکر کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت آگے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط کے حوالے سے، بہت سارے محدثین نے ذکر کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایمان والا پورے دن محنت سے کماتا ہے، رات میں تھک کر جب وہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے اور تھکان سے جو اس کی نیند آتی ہے، وہ جو رات گزرتی ہے، وہ رات اس کی مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مذہب اپنی مذہبی کتابوں سے یہ باتیں ثابت کرے کہ اس کے مذہب کو ماننے والے کا، اس کے مذہب کا ایشور یا گاڈ یا جہووا جو بھی وہ اپنی جنت کا وعدہ کرتا ہے، کوئی کرے گا؟ امپاسبل ہے بھائی، چونکہ ہمارا دین ہے، اور دین کہا جاتا ہے اس راستے کو کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو کبھی بھی وہ اکیلا نہ چھوڑے، کبھی وہ اکیلا نہ چھوڑے۔ تو ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کی گئی، آپ دین نہ چھوڑیں، میں دین نہ چھوڑوں۔ اگر ہم نے دین چھوڑ دیا تو سیدنا عمر فاروق، جس کا نام سن کے شیطان گلیاں بدلتا تھا، ان کی شان میں بولنے کی ضرورت نہیں، ان کا نام آتے ہی آج بھی شیطان بھاگتے ہیں، آج بھی شیطان رافضی اب بھی بھاگتے ہیں، نام آتے ہی ان کے چہرے کی روشنی، ویسے بھی نہیں ہوتی روشنی، تھوڑی بہت ہوتی ہے، دبی کچلی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے،
تو حضرت عمر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ حضرت عمر کہ جس کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا تھا، وہ حضرت عمر، ان حضرت عمر نے فرمایا کہ کلما ابتغینا العزت بغیر ان اللہ اعزنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کلما ابتغینا العزت فی غیرہ اعزنا اللہ، کہ اللہ کے ہم نے جب جب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ عزت تلاش کی تو اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، تو اللہ نے ہمیں، تو اسلام چھوڑ کر ہمیں ذلیل نہیں ہونا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمارا اختتام نہیں ہے، ہماری فنشنگ نہیں ہے، ہماری اینڈنگ نہیں ہے، ہماری دنیا تو تب شروع ہوگی جب ہمیں موت آئے گی، جب قبر میں جا کر سونے چہرے والے نبی کا دیدار ہوگا، تب کہا جائے گا کہ یہ پوری زندگی جی ان کے لیے تھی ہم نے۔ جب فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے شخص بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تب کہیں گے ارے فرشتوں پوچھ رہے ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ تو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ان کی غلامی میں زندگی بتائیں گے، ان کے دیے ہوئے اسلام سے کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ پوری دنیا ہماری گردن کو کاٹ دے منظور ہے، ہمارے بازوؤں کو کاٹ دے منظور ہے، گردن کٹا کے سنت حسین ادا کریں گے، بازو کٹا کے سنت عباس نمبردار ادا کریں گے، لیکن اسلام سے بغاوت، اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ عہد کیجئے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے کبھی بغاوت نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اختتام کی طرف اپنی تقریر کے، وہ یہ کہ پوری تقریر میں نے کیا کیا آپ کو بتا دیا، میں خود ٹاپک سے بھٹک گیا، لیکن ٹاپک سے بھٹکا نہیں ہوں، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق میلاد سے ہے، کیونکہ رسول اللہ ان تمام چیزوں کے لیے آئے تھے، تو میں میلاد کا جو بیان تھا حضرت نے سنا دیا، اب میں میلاد کا مقصد بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو چیزیں بتائی میں نے کیا بتائی، رسول کے آنے کا مقصد، مسئلہ کلیئر ہوا؟ تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جو میں نے شروع میں کہی تھی، اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات واحد واجب الوجود، ان تمام چیزوں کے بارے میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے، تمام چیزوں کے بارے میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے، تمام چیزوں کے بارے میں کبھی شک تو نہیں آئے گا نا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پختہ یقین کو، اتنی جلدی بھول جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پختہ یقین۔ عربی میں یاد کریں تو کر لیجئے تصدیقم بالقلب، دل سے یقین ماننا اس بات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو ہم کبھی بھی شک نہیں کرتے، مومن کبھی شک نہیں کرتا۔ دو باتیں اور بتا دوں، یہ میرے کتابیں تو بہت ہیں، بہت دلائل میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ کو یہ بتاؤں گا وہ بتاؤں گا، لیکن اب بھائی گاگر میں ساگر تو میں سما نہیں سکتا، ہم جیسے کہا ناکارہ، یہ تو سرکار غریب نواز کی شان تھی جو گاگر میں ساگر سما دیا، ہم لوگ کیا کر سکتے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا، سب کام کی چیزیں تھیں، کوئی لچھے دار بات تو نہیں تھی نا۔ بہرحال میرے لیے دعا کریے، اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول کرے، اور جو بھی میرے کہنے میں غلطی ہوئی ہو یا آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے معاف کرے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، دا 100، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ ایک یہودی نے لکھی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ، کیا نام ہے اس کا؟ یہ بہت بڑا ہسٹورین ہے امریکہ کا۔ کہاں کا؟ امریکہ میں بس گیا تھا، یہ پیدائش کہیں اور کی تھی۔ یہودی ہے، اور یہودیوں کی دشمنی ایسی ہے کہ جو نصوص قطعیہ انکانٹروورٹیبل ٹیکسچوئل پروف سے ثابت ہے، ایسے ثبوت سے ثابت ہے قرآن کے کہ جس میں کوئی اختلاف ہے۔ نصوص قطعیہ کا مطلب وہ قرآن کی آیت کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کا سب سے بدتر دشمن یہ یہودی ہیں، یہودی ہے، اور اس کے بعد یہ مشرک، اس کے بعد یہ مشرک، اس کے بعد یہ، ارے اشارہ سمجھ رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ پکا سمجھ رہے، اور یہ قرآن نے کہا ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کہا؟ اور آپ کہیں گے مولانا آپ نفرت پھیلا رہے ہو، تو پھر آپ کے سامنے سب سے موجود ہے، دیکھ لیجئے نفرت سب موجود ہے کہ نہیں، آئی وٹنس آپ ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن نے فرمایا سب سے بدتر دشمن یہ یہودی ہے۔ یہودی وہ بدتر دشمن ہے کہ جس نے، روایتوں میں موجود ہے، ہزاروں انبیاء کو شہید کیا، ہزاروں نبیوں کو قتل کیا۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے لِمَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو بے حق، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی کئی بار کوشش کی انہوں نے، قتل کیا وغیرہ، یہ بہت ٹاپک ہے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ کی شہادت مشہور ہے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا شہید ہو چکے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پہ،
ہے نا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, ہے نا, پھر آگے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ, ہے نا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ عقیدے کی چیزیں ہیں, مضبوطی سے قائم رہیے ان پہ. قرآن بھی پڑھا کریے, ترجمہ پڑھا کریے, اور ترجمہ تفسیروں کی روشنی میں پڑھا کریے معتبر. خود مفسر نہیں بننا ہے, پھر قرآن میں سے بلیک ہول ثابت کرنے لگو. بلیک ہول پہ تو سائنس کا اجماع نہیں ہے, تو قرآن سے کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ سائنس کی صرف ایسٹیبلشڈ چیزیں قرآن سے ثابت ہو سکتی ہیں, وہ چیزیں جو ثابت شدہ ہیں اور حقیقت بن چکی ہیں. وہ چیز جو تھیوریز ہیں, وہ چیز جو ہائپوتھیسز ہیں, جو آج کل ہیں, پرسوں کچھ ہوں گی یا ترسوں کچھ ہوں گی, انہیں قرآن سے ثابت کرنا بیوقوفی ہے. انہیں قرآن سے ثابت کرنا بیوقوفی ہے. تو بتا یہ رہا تھا, اس مائیکل ایچ ہرٹ نے یہ کتاب لکھی تھا 100. اس نے دنیا میں جتنی بھی شخصیات ہوئیں, کون ہے یہ؟ تیز بولیے, کون ہے یہ؟ یہودی. اس کی دشمنی میں کوئی شک؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا اچھا کام کر کے بھی گندگی چھوڑ گیا اسی کتاب کے اندر. وہ گندگی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے بدتر دشمن ہیں ہمارے. اس یہودی نے پوری دنیا کی, یہ آخری بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے, بس اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس یہودی نے پوری دنیا میں جتنی شخصیات آئیں, ساری شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, سب کی بایوگرافی پڑھی کہ ایرسٹوٹل یعنی ارسطو کیسا تھا, سوکریٹیز سقراط کیسا تھا, الیگزینڈر سکندر کوئی کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ. سارے مذہبی سائنٹسٹ, نیوٹن کیسا تھا, البرٹ آئنسٹین کیسا تھا, صحابہ کے بارے میں پڑھا, سب کو پڑھا اس نے. سب کو پڑھنے کے بعد اس نے پوری دنیا کی شخصیات میں 100 سب سے مؤثر شخصیات کو اوپر لے کے آیا. کتنی 100. اور ان 100 شخصیات کا ذکر اس کتاب میں ذکر کیا, اور اس کا نام رکھا تھا 100. کیا نام رکھا؟ پورا نام ہے The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in the History, یعنی تاریخ میں سب سے مؤثر شخصیات کی فہرست. سمجھ گئے؟ یہ یہودی تھا, اسے چاہیے تھا کہ یہ 1 نمبر پہ حضرت موسیٰ کو لاتا. کیوں؟ کیونکہ یہودی سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. جی جی بے شک. اگر حضرت موسیٰ کو نہیں لایا تو حضرت داؤد کو لے آتا, حضرت داؤد کو نہیں آتا حضرت سلیمان کو لے آتا, حضرت سلیمان کو نہیں لاتا تو کوئی بھی انبیاء بنی اسرائیل میں جو بھی تھے لے آتا. نہیں لایا. اسٹانچسٹ کرٹکس آف اسلام, اسلام کا سب سے خطرناک دشمن ہونے کے باوجود اس نے یہ 100 لوگوں کا ذکر کیا. پھر اس نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے 1 نمبر پہ کسی کو ذکر کیا تو کیوں کیا, ریزن بھی بیان کیا. 2 نمبر پہ کیا تو کیوں کیا, 3 نمبر پہ کیا تو کیوں کیا. اس بدبخت دشمن اسلام نے پوری دنیا کی شخصیت کا ذکر کیا, اور 1 نمبر پہ ہمارے اور آپ کے آقا کا ذکر کیا. 1 نمبر پہ کسے ذکر کیا؟ دیدار کرا دیتا ہوں آپ کو, آئی وٹنس بنا دیتا ہوں آپ کو. کس کا ذکر کیا بولیے؟ ارے یار ہم نے کہہ دیا نعرے من لگانا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں بالکل نہ لگاؤ, اس پہ تو لگا ہی دو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے غوثیت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کا ذکر کیا 1 نمبر پہ؟ کس نے ذکر کیا؟ بدتر دشمن اسلام. دیدار کریں. 1 نمبر پہ اس نے کیا لکھا ہے اوپر؟ تیز سے پڑھیے, اپنے آقا کا میٹھا نام لو, 2 بار ہونٹ چوم لیتے ہیں. محمد اتنا میٹھا نام ہے کہ ہونٹ خود کو 2 بار چوم لیتے ہیں 1 بار نام لینے میں. کیا نام ہے آقا کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 1 نمبر پہ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں تک, یہ پورا چیپٹر ہے, اور اس نے یہاں پہ گندگی چھوڑی ہے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے ساتھ میں حاشیہ, واٹ اے گروس ایکوزیشن بتاؤں گا ابھی. اب یہ سن لیجئے, اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ رکھا دیا. یہ ریزن بیان کر رہا ہے, پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ لکھتا ہے مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسنز may surprise some readers and may be questioned by others. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہے, صرف محمد لکھا ہے, کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی مؤثر شخصیات کی لسٹ میں جو اوپر لکھا ہے نا سب سے, تو یہ کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا اس وجہ سے ہمیں ہو رہا ہے کہ جانی دشمن بدبخت جس نے اسلام کے خلاف, جس کے مذہب نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی, وہ تو ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے نا. پھر آگے کہہ رہا ہے بالکل نہ, آج بھی فلسطین برباد ہو رہا ہے ہمارا. یہ ٹاپک بڑا بہترین ہے, کبھی موقع ملا تو فلسطین پہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو آگے کہا انشاءاللہ کہ اینڈ میں بی کوشچنڈ بائی ادرس, کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی. پھر وہ کہہ رہا ہے, پھر جواب دے رہا ہے, وہ اس اعتراض کو اس نے بیان کر دیا, اب وہ جواب بھی دے رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ خود جواب دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بٹ لیکن he was the only man in the history. توجہ ہے, یہ بہت بہترین جملہ ہے اس کا, یہ جملہ سونے سے لکھنے کے لائق ہے.
اگرچہ یہ تو شیطان تھا، لیکن اس کا یہ جملہ لکھ رہا ہے کہ بٹ ہی واز دا اونلی مین ان دا ہسٹری، پورے اتہاس میں، پوری تاریخ میں وہی اکیلے ایسے انسان گزرے ہیں، پورے اتہاس میں وہی ایسے انسان گزرے ہیں who was supremely successful on both the religious and the secular level. کہہ رہا ہے کہ پوری ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اکیلے انسان گزرے ہیں جو مذہبی معاملے میں بھی پورے طور پہ کامیاب تھے اور سماجی معاملے میں بھی پورے طور پہ کامیاب تھے. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. علماء اہل سنت. اور سنیں مزے کی بات، ایک اور جملہ بہت خطرناک. آج کل ہم لوگوں کی پاپولیرٹی کا جب انداز لگاتے ہیں، ریپوٹیشن کا، تو اس سے لگاتے ہیں اس کے انسٹاگرام پہ فالوور کتنے، اس کے ٹویٹر پہ فالوور کتنے، اس کا فیس بک پہ پیج کتنوں نے لائک کیا ہے. اگر 1 ملین ویوز آ گئے اس کی ویڈیوز پہ، ہم سوچتے ہیں بہت بڑا یوٹیوبر ہے، اگرچہ وہ گدھا ہو لیکن اس کے ویوز آ گئے تو بہت بڑی شخصیت ہے بھائی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے؟ لیکن ان کی محبت سینوں میں گھسی ہوئی ہے. کیا بات. پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کی شخصیات لوگوں کی آنکھوں پہ قبضہ کریں گی کہ ان کی ویڈیو دیکھو، وہ آئیں تو ان کا دیدار کر لو. پوری دنیا کے بادشاہ اپنے حکم اور حکومت میں لوگوں کو جھکائیں گے، لیکن رسول اللہ کی حکومت ہمارے دل و دماغ پہ ہے، ہمارے دل و دماغ، ہمارے یہی بات اس نے کہی. یہ آگے کہتا ہے ٹوڈے 13 centuries after his death، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال کیے ہوئے، وفات کیے ہوئے 1300 صدی گزر گئی. 1300 سال، کتنی صدی گزر گئی؟ جب اس نے کتاب لکھی اس کے حساب سے 13 تھے، اب تو 14 ہو گئی. وہ کیا کہتا ہے کہ 13 صدی گزر چکی، 1300 سال گزر چکے. وہ کہہ رہا ہے his influence is still powerful and pervasive، لیکن ان کا جو تاثر ہے نا، ان کا جو اثر ہے نا، ان کی حکومت ہے نا، ان کی بادشاہت ہے نا، ان کا رتبہ، ان کا مرتبت، ان کی منزلت، ان کی شان و شوکت آج بھی ویسے ہی طاقتور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی ویسے ہی. حضرت عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، شان تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. بے شک بے شک. اللہ تعالی ہم سب کو خوب دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو بھی باتیں کہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو عمدن خطأ سہوا قصدن، اس کی معافی چاہتا ہوں. آپ سب کو گواہ بنا کے آپ سب کی گواہی کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اگر میرے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی، آپ کے سمجھنے میں کوئی خطا ہوئی، معاف فرمائے. اب یہ آخری کڑی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کے سوالوں کی. آپ کے، اب آپ میں سے کوئی کچھ سوال کرنا چاہتا ہے؟ ارشاد. ادھورا رہ گیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کتنے ٹاپک ادھورے رہ گئے. اچھا، حضرت ابوبکر کا صدیق. اچھا، اسپیس اینڈ ٹائم پہ آپ چاہ رہے ہیں میں کچھ بتاؤں؟ اسپیس اینڈ جی جی تیار ہیں؟ ارے ماشاءاللہ، میں تھک جاؤں گا آج لگتا ہے کل کا پروگرام خطرے میں ہو جائے گا. نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہیں ہوگا. مطلب تیار ہیں آپ؟ اور وہ صحیح کہا، وہ ادھورا رہ گیا. میں خود بھٹک گیا ادھر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے. یہ وہ والا بھٹکنا نہیں ہے جو گناہ ہے. ٹھیک ہے، بھٹکنے سے ایک اور بات یاد آئی. سورہ والضحیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو دال پایا پھر اپنی طرف راہ دی. یہ جو عربی کا جو لفظ ہے دال، یہ دلہ یا دلو سے بنا ہے اور اس کا مصدر یعنی ورب ہوتا ہے دلال، جس کا معنی ہوتا ہے گمراہی. کیا معنی ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کہ اے محبوب آپ کو گمراہ پایا پھر راہ دکھائی. معاذ اللہ. نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ حضرت کو چھوڑ دیجیے، یہ تو پڑھے لکھے ہیں. آپ جو لیمین ہیں، کامن لوگ ہیں، یہ بتائیے کیا نبی گمراہ ہو؟ جو نبی پوری دنیا کو گمراہی سے بچانے آیا ہو،
मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी गुमराह हुए ना कभी बहके। कुरान खुद गवाही दे रहा है। तो ये तर्जमा करदा कि ए महबूब आपको गुमराह पाया फिर राह दी, ये तर्जमा ही गलत है। ये तर्जमा कैसा है? अब आइए इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में। उस इमाम की बारगाह में ए इश्क, क्या शेर पढ़ा था हजरत? ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जलने से छुटे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, वो आग लगाई है। यानी ऐसी कौन सी आग है जो आग को बुझा देती है? आला हज़रत कह रहे हैं ये जो इश्क रसूल की आग मेरे सीने में जल रही है, ये वो आग लगी है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। आइए वाला हजरत की बारगाह में चलते हैं और इनसे पूछते हैं इमाम अहमद रजा खान अल बरेलवी अल हनफी अल मातुरीदी अल बरकाती, ये बताइए अल कादरी, इस आयत का सही तर्जमा क्या है? तो वो कहते हैं इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, ए मेरे महबूब, मैंने आपको अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया फिर अपनी तरफ बुला लिया। अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया, खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ बुलाया। अब कोई ये कह सकता है कि अपनी तरफ से माना गढ़ लिया। कहां से गढ़ लिया? अपनी तरफ से माना गढ़ लिया। भाई आला हजरत क्यों गढ़ेंगे अपनी तरफ से? भाई आला हजरत क्यों गढ़ेंगे? मोहब्बत में डूब जाने के माने में आया है। जब हजरत याकूब अपने दूसरे बेटों से हजरत यूसुफ के खो जाने के बाद बार बार हजरत यूसुफ की मोहब्बत का इजहार करते थे और बार बार कहते थे मुझे मेरे यूसुफ की याद आती है, तो उनके बेटे ने क्या कहा हजरत याकूब से? इन्नका फी दलालिकल कदीम, कि आप यूसुफ की वही पुरानी मोहब्बत में दीवाने हैं। लफ्ज वही है दलाल जो उस बवजह का दालन फहदा में आया। तो वहां पर जब कुरान में ये लफ्ज दूसरे माने में आया तो अरे बेवकूफो, जब ये लफ्ज नबी के लिए था तो देख तो लेते कौन सा माना सेट करना है। अरबी की शान है कि एक लफ्ज के 100 माने आते हैं। कितने कितने? मैं एक मिसाल दे दूं आपको, दे दूं हजरत, इजाजत है? अभी आपकी तरफ आ रहा हूं। एक मिसाल दे देता हूं। लफ्जी में अरबी में एक लफ्ज है ऐन। क्या है? हजरत आपने मंतिक में मुश्तरक के बयान में पढ़ा होगा। ऐन आग को भी कहते हैं, ऐन सूरज को भी कहते हैं, ऐन जो जमीन से पानी का चश्मा निकलता है उसे भी कहते हैं, ऐन हमारी जान। अब कहां पर क्या माना सेट होगा ये कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगाया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं संदर्भ, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हाई स्कूल इंटर में क्वेश्चन आता है कि नहीं? बीए में भी आया होगा, अगर हिंदी एमए से लिटरेचर आपने किया होगा, लिटरेचर से एमए हिंदी किया होगा, बहरहाल। तो संदर्भ का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, दिया को सबाक, पस मंजर। ठीक, तो जब नबी की बात थी तो कम से कम सोच तो लेते यार। नबी की शान में गुमराही लफ्ज सही नहीं है। नबी की शान में वो लफ्ज सही है कि मोहब्बत में डूबा हुआ। और फिर किसकी मोहब्बत में डूबे होंगे? अल्लाह की। अल्लाह, चूंकि वो मखलूक में सबसे बड़े हैं, वो किसी छोटे की मोहब्बत में नहीं डूब सकते। वो उसी की मोहब्बत में डूबेंगे जो उससे उनसे। क्या बात, समझ गए यार? इतनी सी बात समझ में नहीं आई है ना? तो बात ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आका ने जब ये दावा किया कि छोटे से, जवाब ये कि अल्लाह ताला ने टाइम को रोक दिया था। अल्लाह ताला ने टाइम को, इसकी मैं साइंटिफिक मिसाल भी दूंगा, अब जब बात छिड़ी है तो पूरी गुफ्तगू कर दूं। और इसकी मैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह, बात समझ में आई? ये कौन है मेरे पास? ये क्या है? क्या है? कौन? इसकी रूह और जो जान है, जैसे हमारी जान रूह है, इसकी जो रूह है वो बैटरी है। क्या है? अगर मैं बैटरी निकाल दूं तो इसका कोई काम, अगर मैं लैपटॉप को चार्ज ना करूं तो उसका कोई काम, अगर मैं कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई ना करूं, यूपीएस ना हो, कोई काम। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जिंग है ना, ये जो बैटरी है, ये उसकी रूह है, ये उसकी जान है। समझ गए इतनी बात? अब आप आसानी से समझ जाएंगे। सवाल ये कि टाइम रुका क्यों? टाइम रुका क्यों? ये बता रहा हूं मैं। टाइम, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात की जान है, पूरी कायनात की स्पेस एंड टाइम, जहां स्पेस होगा वहां टाइम होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने होगी वहां वक्त भी होगा। ये फिजिक्स का रूल है। किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन, नो, आइजैक न्यूटन, बिल्कुल सही। मैं पहुंच गया उधर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ, जो 1906 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पेश की थी। E=mc², अल्बर्ट आइंस्टीन का फॉर्मूला है। वहां जो उसने बताया, आइजैक न्यूटन ने, जो 3 लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन के ही हैं। कौन बोला? न्यूटन के है ना, माशाल्लाह, तस्दीक हो गई।
تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ جہاں اسپیس ہوگا وہاں ٹائم ہوگا، جہاں ٹائم ہوگا وہاں اسپیس ہوگا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسپیس کا مطلب مکان، جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کی حد کو چھوڑ کر لا مکان کو پہنچ گئے. مکان کی حد کو چھوڑ کر لا مکان، لا عربی میں کہتے ہیں نو، نو اسپیس، یعنی جہاں اسپیس ہی نہیں تھا. جہاں پر تو جہاں اسپیس نہیں تھا وہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہوگا. سائنس ثابت کر رہی ہے جہاں اسپیس شامل ہے جو کہ مخلوق ہے، اور اس کائنات میں اسپیس اینڈ ٹائم موجود ہے، اور اس پوری کائنات کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہے. جب وہ اس کائنات کی لمیٹیشن، حدود سے، بارڈر سے باہر نکل گئے تو اسے تو دم توڑی دینا تھا نا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اسے تو دم. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوث ہے، قدوہ ہے کہ اگر میرے آقا اس سے بڑی باتیں بھی کہتے وہ بھی حق تھی. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ، معراج کا ٹاپک بھی بڑا تفصیلی ہے، میں سمجھتا ہوں پیاس بجھانے کے لیے اتنا کافی ہوگا، یا پھر پیاسے رہ گئے. چلیں پیاسے رہ گئے تو یہ پیاس ہمیں پھر بلائے گی یہاں پہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اب کوئی سوال ہے یا آخر دعوانا کہہ دوں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب آپ سب مطمئن ہیں میری گفتگو سے، آپ سب سیٹسفائیڈ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علماء کی، ان ائمہ کی عزت، توقیر، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسلام کی بات، اپنے آقا کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.